اس سارے پروسیس کے اندر اچھا ایک ٹائم آیا کہ ہم لوگ پہلے شروع میں ایک مہینے کا $1000 کی سیل تھی. پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم نے کہا اچھا یار مہینے کی اب جو $1000 کی سیل تھی وہ ہفتے کے اوپر آ گئی. پھر وہ ہفتے ہفتے کرتے وہ ایک دن کے اوپر آ گئی. پھر وہ ایک دن سے اچھا یار مہینے کا اب ہم $30,000 کر رہے ہیں. اچھا یار یہ تو بڑا مطلب مارکا مار لیا ہم نے. اچھا پھر ایک ٹائم آیا کہ اچھا وی ریئلائز کہ وہ جو 30,000 مہینہ کر رہے تھے نا وہ ہم اس کو پر ڈے پہ اوپر لے کے آئے. ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوئی, بڑا مزہ آ رہا ہے یار, 30,000 پر ڈے کے اندر بڑا مزہ آ رہا ہے یار. ٹھیک ہے. دین اس درمیان میں نے کچھ تھوڑی سی اور گیپس فائنڈ آؤٹ کیے, جیسے ہم ایونٹ بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی ایونٹ بیس ایس یوز ہوتی ہیں. اپنا ایونٹ بیس آپ ایونٹس کور کرتے ہیں, تو اسی طرح سے ہم نے ای کامرس کے اندر بھی ایونٹس کچھ نکالے. تو دیر کیم اے ٹائم کہ وہ جو ہم پہلے ایک مہینے کا $1,00,000 بھی کما رہے تھے, ہم نے پر ڈے کے اندر بھی $1,00,000 سے اوپر کی سیل کی. تو وہ ٹائم بھی ہم نے اس میں دیکھا. تو پھر دین ریئلائز کہ اچھا یار دس از ہاؤ بگ دا انڈسٹری از. آپ نے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہوگا اور سارے پروسیس سے گزرے, کچھ 2-3 چیزیں شیئر کر سکیں کہ اگر وہ جو اپلائی کرنے والا ہے وہ چیزوں پہ ورک آؤٹ کر لے تو اس کے مور چانسز ہیں کہ وہ جاب ایکوائر کر سکتا ہے. میں نے جو پارٹنرشپ کرنی تھی تو میرے ایک دوست ہے, میں ان سے ملنے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں, تو واٹ شوڈ آئی ڈو. اور اس نے کہا سب سے پہلے لکھو ڈیزالو کیسے ہوگی. کرنے سے پہلے یہ لکھو کہ یہ ڈیزالو کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں اپنے پارٹنر کے پاس گیا, میں نے کہا یار بھائی پہلے لکھ ڈیزالو کیسے کریں گے. اس نے کہا یار ابھی تو کام شروع نہیں ہوا تو ڈیزالو کی باتیں کر رہا ہے. آپ نے کہا کہ آپ مڈ ایئر کے لوگوں کو لیتے ہیں, پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, تقریباً 6 مہینے سے سال کا پروسیس لگ جاتا ہے. ایک اور بڑی پرابلم آتی ہے لوگوں کو ان کو ریٹین رکھنے کی. تو آپ ریٹینشن کے لیے کیا پروسیس ہے یا کس طریقے سے ان کو رکھ پا رہے ہیں؟ سر پیسے اسے دیتے ہیں. اچھا, صرف پیسے ہی چل جاتا ہے؟ دیکھیے پیسے, اور دوسرا, اور میرے خیال میں سارے پروسیس کے اندر اگر اف یو ہیو ٹو ڈو کورسز اینڈ پے فار دا کورسز تو وہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو ایک $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 دے کے اگر آپ کو اس کورس سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی پتہ چل رہی ہے نا تو وہ آپ کے لاکھوں ڈالر بچا دیتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہیں مسٹیکس کی ہوئی ہے, کئی جگہوں پہ ہم نے لیک کیا ہوا ہے. ہاں ہم لوگ کچھ پیمنٹ گیٹ ویز کے اندر کچھ کارڈز بھی استعمال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں ایک پیمنٹ گیٹ وے استعمال, اس میں ایم ایکس نہیں ایکسیپٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب یو ایس میں واسٹ میجورٹی میں اس پروڈکٹ کے اندر ایم ایکس چلتا تھا. تو سم ہاؤ یعنی میں نے ایک جگہ پہ ملا ایک بندے سے کانفرنس کے اندر یہاں میامی میں, اس سے بات چیت ہوتی رہی. تو وہ پیمنٹ گیٹ وے پہ بات کر رہا تھا, اس نے کرتے کرتے ایم ایکس کی بات کی. میں نے کہا یار میں تو ماسٹر ویزا جے سی بھی ڈسکور کرتا ہوں, ایم ایکس تو کرتا ہی نہیں. اس نے کہا تیری خیر تو ایم ایکس نہیں کرتا. میں کہا نہیں, تو وہ تو ہمارا ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کارڈ کی. جس دن ہم نے ایم ایکس ڈپلوائے کیا 10% سیل بڑھ گئی. اگر ولید کو اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف روڈ میپر پوڈ کاسٹ, جس میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ان گیسٹ سے ملاؤں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہو اور ہم جان سکیں کہ ان کی لائف کا, اپنے کیریئر کا روڈ میپ کیا رہا, اور خاص طور پر یہ جانیں کہ اسٹرگل کے ساتھ ساتھ سکسیس تو لی, لیکن وہ جو فیلیئرز آئے, وہ جو ہارڈ شپس آئیں, وہ کیا تھیں, کیسے اوور کم کیا, تاکہ آپ اپنے روڈ میپ کے اندر اپنی منزل تک جلدی پہنچ سکیں اور ان ہارڈ شپ کو ایزیلی فیس کر سکیں. آج جو ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں, بڑا واسٹ ان کا ایکسپیرینس ہے, اور خاص طور پہ آج کل بڑا ہاٹ چل رہا ہے ای کامرس کا, اس کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. اور سب سے امپورٹنٹ رہی ان کی جرنی, جو موسٹ آف دا پیپل لوکل مارکیٹ کے اندر ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں بلاگنگ سے. وہ ساری چیزیں ان سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیٹس فرسٹ انوائٹ ہم اور پھر ساری باتیں کرتے ہیں. ان کا نام ہے ولید نجم. ہیلو, السلام علیکم ولید بھائی. جی وعلیکم السلام یوسف, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور روڈ میپر پوڈ کاسٹ. ولید بھائی, سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس سے آپ کا کنیکشن بلڈ اپ ہو جائے اور پھر ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں. سو کرنٹلی اپڈیٹ کرتے ہیں کہ واٹ یو آر کرنٹلی ڈوئنگ, اور پھر ہم پیچھے بیہائنڈ دا اسٹوریز پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یوسف, کرنٹلی رائٹ ناؤ میں کام کر رہا ہوں ای کامرس کے اندر, اور ہمارا مین فوکس ہوتا ہے برانڈ بلڈنگ. تو ہمارا پروسیس ہے, وی فائنڈ پروڈکٹس جو کرنٹ مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, یا پھر وی ٹرائی ٹو کریٹ نیور پروڈکٹس جس کو ہم لانچ کر سکیں. تو ہم پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر اسٹورس کو بلڈ کرتے ہیں, ان کی ہسٹری بناتے ہیں, سیلس ہسٹری بناتے ہیں, اور ان اسٹورس کو سیل کر دیتے ہیں.
تو we are in the business of building the e-commerce stores and then selling those stores. صحیح ہو گیا, گڈ ہو گیا. اچھا ولید بھائی, تھوڑا سا ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے لاتے ہیں آپ کی جرنی کو, اور چاہتے ہیں تاکہ ایک اوور ویو مل جائے. آپ نے اپنی انیشیل جو جرنی ہے وہ بلاگنگ سے اسٹارٹ کیا, صحیح ہے؟ Yes, exactly. رائٹ. سو یہ بلاگنگ سے لے کر ای کامرس کا سفر اگر اس کو تھوڑا سا ہم کور اپ کر سکیں, کیسے رہی اور کس طرح آپ اس طرف آئے ای کامرس کی طرف, پھر برانڈ کو بلڈ اپ کرنا, پھر اس کو ایگزٹ کرنا, فلپ کرنا, تھوڑا سا اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں. جی جو ڈاٹس ہیں نا بڑے لمبے کنیکٹ ہوتے ہیں. جی تقریباً بات ہے 2014 کی, اور اس میں ایک کمپنی میں نے جاب سٹارٹ کی تھی ایز این ایس سی او اور فرنٹ اینڈ ڈیولپر کے طور پہ. تو اور ساتھ میں فریلانسنگ کرتے تھے. تو اس زمانے میں تقریباً میں یہی 20,000 اس طرح سے کماتا رہتا تھا. اب اس میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا ٹاپ 10 بلاگرز آف پاکستان. اس میں پرو پاکستانی تھا, اس میں سعید علی تھا, اس میں اپنا عامر عطا بھائی تھے, اور اس طرح کے سارے لوگ تھے. اچھا اس میں ایک لکھا ہوا تھا ویب سائٹ اور اس کی ارننگ. تو میں نے 2014 میں پڑھا کہ اچھا یار یہ $10,000 یہ $15,000 ویب سائٹ کماتی ہے ایک مہینے کا. تو وہ سننے کے بعد نا میرا تو سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے. تو مطلب یہ ویب سائٹ کیسے ارننگ کر رہی ہے اتنی زیادہ, کیونکہ میرے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ سارے تھے سروسز انڈسٹری سے ریلیٹڈ. تو وہ یہی تھا کہ یار ایک پروجیکٹ آتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس میں اتنا مارجن نکل جاتا ہے. تو میرا تھا کہ یار اس میں تو مطلب آٹومیشن ہے آپ کی, اور پرسنلی یو ڈونٹ ہیو ٹو سیٹ اینڈ ورک آن اٹ. تو دیٹ واز سم تھنگ جو مجھے سب سے زیادہ کلک کیا, اور اس کے بعد میں نے اپنا ایس کی جرنی سے اپنا سٹارٹ لیا, کیونکہ بلاگنگ ساری کی ساری کانٹینٹ مارکیٹنگ کے تھرو ہوتی تھی. یا بلاگس لکھتے تھے, آپ کا کانٹینٹ رینک کرتا تھا, اور اس رینکنگ سے آپ کے پاس ٹریفک آتی تھی, اور اس ٹریفک کو پھر ہم کیش آؤٹ کر لیتے تھے وایا ایڈس. تو یہ جرنی وہاں سے شروع ہوئی, اور پہلے کچھ ہم نے بلاگنگ سائٹس کو اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا, بلاگنگ سائٹس لے کے چلتے رہے. اس کے بعد تھوڑا زمانہ آیا امیزون ایفیلیٹ کا. پھر امیزون ایفیلیٹ کے اندر بھی کانٹینٹ مارکیٹنگ چلتی تھی کہ وی یوز ٹو کریٹ ریویو کانٹینٹ فار ڈفرینٹ پروڈکٹس. تو ڈفرینٹ ویب سائٹس ڈفرینٹ نیشز کے اندر ہم نے بنانی شروع کی, اور اس میں کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیا. ویب سائٹس بھی چلتی رہی, اس میں ہم نے کئی ویب سائٹس بنائی, کئی ویب سائٹس بیچی بھی. تو دیٹ واز دا سیم پروسیس وی ڈیڈ ان دیٹ ٹائم. اچھا پھر ہم امیزون کے بعد تھوڑا سا شفٹ آنا شروع ہوا کہ امیزون نے اپنے کمیشنز ڈاؤن کر دیے, اور 2018 کی بات ہے غالباً یہ. تو اس کے بعد پھر ہم نے ڈائریکٹ ایفیلیٹس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. ہم نیٹ ورکس پہ چلے گئے, اور سی پی اے نیٹ ورکس, اور اس طرح کلک بینک ہو گیا, میکس پونٹی ہو گیا, بائی گڈز ہو گیا, اور میرے خیال میں ایک دو اور شیرا سیل بھی ہو گیا. تو ان کے اوپر ہم نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا. اب یہاں سے ہم اپنے پروڈکٹس ڈائریکٹ لے لیتے تھے, یا ایسی پروڈکٹس جو ہم امیزون ایفیلیٹ پہ بھی کر رہے تھے ان کے بھی ہم نے ڈائریکٹ ایفیلیٹس نکالنے شروع کیے, اور ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ آن بورڈ کیا, اور ان کی سیلز کرنا شروع کر دی. تو وہ بھی کام چلتا رہا. بٹ دین جب 2018-19 میں گوگل کی اپڈیٹس کافی زیادہ ہارش ہو گئی, اینڈ دوز اپڈیٹس ور ڈائریکٹلی ہٹنگ دا انڈسٹری آف دا کانٹینٹ مارکیٹنگ. تو پھر وی میک اے شفٹ. اچھا اس سارے پروسیس کے اندر یہ تو ایک جرنی ہے میری بلاگنگ والی جو میری پیرالل ساتھ چل رہی تھی. دوسری میری جرنی ہے سروسز کمپنی کی ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر, کیونکہ آن ورڈ میں نے ایک کمپنی سٹارٹ پہلی کی تھی 2015 میں. It was Max Point Solution. It was in a partnership with Wasif. اور وہ کمپنی میں نے 2 سال چلائی. پھر ایک سال میں نے waleednajm.com کو چلایا. اس کے بعد I shifted to رینکستان. رینکستان was my digital marketing company. اور and we were providing the digital marketing services. اب بائی چانس اس میں ہوا ایسا کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس زیادہ آنے شروع ہوئے وہ سارے کے سارے ای کامرس سے ریلیٹڈ آنے شروع ہوئے. تو ہماری ایکوزیشن ای کامرس کے اندر آئی. 1-2 کلائنٹس ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو سکسیسفل کیا, وہ کیس اسٹڈیز بن گئی. اسی کیس اسٹڈیز کی بیس کے اوپر وی اسٹارٹیڈ ایکوائرنگ مور کلائنٹس. وہی کیس اسٹڈی بنا کے ہم نے آگے کلائنٹس کو پچ کرنا اسٹارٹ کیا. تو
ہماری ایک فنل بن گئی، اس میں سارے ای کامرس کے کلائنٹس آنے شروع ہو گئے. اسی سارے پروسیس کے اندر ایک ایسا کلائنٹ 2018 میں ہمارے پاس آیا. اس نے کہا یار میرے ویب سائٹ بنانی ہے. ہم نے اس کی اوپن کارٹ کے اندر ویب سائٹ بنائی. ہم نے اس کی اچھا وہ پروڈکٹس کی مطلب ایس بھی تھی اور اس کی سوشل میڈیا اور وہ سارا کچھ تھا. ہم اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ کی 2018 میں. ایک سال لگا. 2019 کا میں آپ کو سٹارٹ بتاتا ہوں. 2019 کے جنوری سے لے کے نومبر 2019 کے اندر اس کی سیل $32 ملین تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کمپنی تھوڑی پبلک ہو گئی اور یہاں یو ایس کے اندر ہی ان کے بورڈ ممبرز ایڈ ہوئے اس میں. اور دین دے ہیو ٹو ہیو اے ٹیم ان یو ایس. تو وہ ہمارے سے پھر سیپریٹ ہو گئے. تو دیٹ واز دا مومنٹ آئی ریئلائز کہ یار اچھا دس از ہاؤ دا پوٹینشیل آف دا ای کامرس از اور دس از ہاؤ دا بزنس ماڈل از. ہم بلاگنگ کی دنیا کے اندر نا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں یار. ہماری میکسیمم جمپ نا یہ 10-15 ہزار یہی اسی سے اوپر نہیں جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے. اور اسی کے آس پاس ہی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تھاٹ پروسیس بھی یہی ہوتا ہے. سروسز کرتے تھے تو وہ میکسیمم سروسز کے اندر بھی ہم لوگ ایز اے اسمال ایجنسی اپنا کوئی 30-40 ہزار تک ہم نے $30,000 کی مطلب سروسز کر لی. اور بس اس سے اوپر 20-25 بندوں کی میری ٹیم تھی اس ٹائم میں. اچھا دین 2019 میں ہم نے کہا یار چلے اب ہم نے نا ای کامرس میں اسٹارٹ لینا ہے. ہم نے ای کامرس میں اسٹارٹ لیا. چیزیں تھوڑی سی چلنا شروع ہوئی اور کووڈ آ گیا. اچھا اسی پروسیس کے اندر نا میری تھوڑی سی عادت ہے کشتیاں چلانے کی. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار بس آج کے بعد سے نا وہ کہتے ہیں نا اپن ای کامرس کرے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. تو میں نے اپنا بیڈی جو تھا اس کو فائر کیا اور بیڈی بند کر دی. اپر کا اکاؤنٹ کلوز کر دیا. لنکڈ ان کے اکاؤنٹس کے اوپر اپنے جو نیویگیٹر سب سے کام کرتے وہ سارا بند کیا اور ہم نے فل ٹائم ای کامرس اسٹارٹ کر دیا. اب جو کیپٹل جمع ہوا ہوا تھا اسی کو آگے جو ہے وہ یوز کیا. اور چونکہ کووڈ ہٹ ہوا تو ٹیم ساری ورچوئل ہو گئی. اینڈ آئی ہیڈ مائی آفس رائٹ بسائڈ مائی ہاؤس. تو آئی واز اسپینڈنگ مور ٹائم ان آفس. اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہر مہینے 5 ویب سائٹس لانچ کریں گے اور جو سکسیسفل ہوتی جائے گی اس کو کنٹینیو کریں گے. جو سکسیسفل نہیں ہوگی اس کو ڈراپ کر دیں گے. اب ہر مہینے وہ جتنے ریسورسز تھے جو 20-25 لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, کوئی پروڈکٹ ڈسکرپشنز لکھ رہا ہے, کوئی ایس کر رہا ہے, اور کوئی اپنا سوشل میڈیا مینجمنٹ کر رہا ہے, کوئی کیمپین سٹارٹ کر رہا ہے اس کی. تو اوور سارے کا سارا پروسیس چل رہا ہے. اب یہ سارا کا سارا کام کرتے ہوئے ہمیں 1 سال کا عرصہ گزر گیا. 1-1.25 سال کے عرصے کے بعد وہ جو پیسے جمع ہوئے ہوئے تھے نا وہ سارے ختم ہو گئے. اور جو اسٹورز تھے they were not making enough money to even do the break even. تو میرے خیال میں یہ 2021 کا بالکل سٹارٹ تھا. اور اس سٹارٹ کے اندر میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ یار مجھے نا سیلریز چاہیے کیونکہ سیلریز نہیں ہیں. اور وہ کہتے ہیں یار تم مطلب کیا کر رہے ہو, یہ کیا اچھا بھلا سروسز کا کام چلا رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو, مطلب سیلریز مطلب سیلریز کے بھی پیسے نہیں تمہارے پاس, اب یہ حالات آئے ہیں. تو خیر میں نے 1 مہینہ سے سیلریز کے پیسے لیے, کچھ پہلے پیسے کم تھے وہ دیے, نیکسٹ منتھ بھی ایسے ہی تھا. تھرڈ منتھ میں ہمارے کچھ کی ورڈز جو تھے وہ بائی چانس وہ اللہ کا کہنا وہ رینک ہوئے. ٹھیک ہے. اور وہ ٹاپ پوزیشنز کے اندر آ گئے. جیسے وہ ٹاپ پوزیشنز میں آئے تو ہماری جو سیل تھی وہ شوٹ کر گئی. اب وہ جب سیل شوٹ کی تو آبویسلی پھر خرچے بھی نکلنے شروع ہو گئے اور باقی ساری چیزیں بھی پوری ہونے شروع ہوئی. اور دیٹ واز دا چینجنگ پوائنٹ دا مین, کہ اس کے بعد جب وہ پوائنٹ ریچ ہوا تو پھر اس کے بعد مطلب اور سٹورز جو تھے پہلے جو سٹور رینک ہوا اس کو فوکس کرنا شروع کیا, اس کی باقی کی ورڈز بھی, اس کی کیمپینز بھی ساری سٹارٹ کر دی. اینڈ دین جو ہمارا پروسیس ہے فائنڈنگ نیو پروڈکٹس اور نیو سٹورز, تو وہ ساتھ ساتھ جرنی کے اندر ہی رہا. اب ساری جرنی کے اندر اب یہ تھا کہ یار اچھا یار ٹھیک ہے اب پیسے چلے اتنے آنے شروع ہو گئے جتنا ہم وہ سروسز انڈسٹری میں کیا کرتے تھے. تو اب یا بلاگنگ میں کیا کرتے تھے, تو اب اس کی مطلب حد کیا ہے نا, مطلب آئیڈیا نہیں ہے کہ یار یہ کام تو کر رہے ہیں پر اس کی کیا وہ ہے. اس سارے پروسیس کے اندر اچھا ایک ٹائم آیا کہ ہم لوگ پہلے شروع میں 1 مہینے کا $1,000 کی سیل تھی.
پھر ایک ٹائم آیا کہ ہم نے کہا اچھا یار مہینے کی اب جو $1000 کی سیل تھی وہ ہفتے کے اوپر آ گئی. پھر وہ ہفتے ہفتے کرتے وہ ایک دن کے اوپر آ گئی. پھر وہ ایک دن سے اچھا یار مہینے کا اب ہم $30,000 کر رہے ہیں. اچھا یار یہ تو بڑا مطلب مارکا مار لیا ہم نے. اچھا پھر ایک ٹائم آیا کہ اچھا وی ریئلائز کہ وہ جو 30,000 مہینہ کر رہے تھے نا وہ ہم اس کو پر ڈے پہ اوپر لے کے آئے. ٹھیک ہے. وہ بڑا خوش ہوئی, بڑا مزہ آ رہا ہے یار, 30,000 پر ڈے کے اندر بڑا مزہ آ رہا ہے یار. ٹھیک ہے. دین اس درمیان میں نے کچھ تھوڑی سی اور گیپس فائنڈ آؤٹ کیے, جیسے ہم ایونٹ بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی ایونٹ بیس ایس یوز ہوتی ہیں. اپنا ایونٹ بیس آپ ایونٹس کور کرتے ہیں, تو اسی طرح سے ہم نے ای کامرس کے اندر بھی ایونٹس کچھ نکالے اور ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا, اپنی انوینٹری پریپیئر کی, یہاں سے شفٹ کیا, ایس یو بھی کر لی. ایس یو کے علاوہ سے میجر رول ہمارا میڈیا بائنگ کا ہوتا ہے, اور جیسے ایونٹ ہوا تو وی شوٹ دا کیمپینز اینڈ ایوری تھنگ. تو دیر کیم اے ٹائم کہ وہ جو ہم پہلے ایک مہینے کا $1,00,000 بھی کما رہے تھے, ہم نے پر ڈے کے اندر بھی $1,00,000 سے اوپر کی سیل کی. تو وہ ٹائم بھی ہم نے اس میں دیکھا. تو پھر دین آئی ریئلائز کہ اچھا یار دس از ہاؤ بگ دا انڈسٹری از. دین آئی اسٹارٹیڈ ٹریولنگ. پھر اس میں دنیا میں مختلف ای کامرس کے لوگوں سے, جگہ جگہ کے لوگوں سے ملا, تو آئی کیم ٹو ریئلائز ہاؤ بگ دس انڈسٹری از اینڈ how big the numbers are and how convenient and easy it is to scale the business. صحیح, زبردست ہو گیا. اچھا اب کچھ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری آڈینس کو جو ڈیسیجن میکنگ ہے, اور خاص طور پہ آپ نے جو بات کی کشتیاں جلانے والی, اس پہ بھی ہم آئیں گے. پہلا امپورٹنٹ پارٹ, آپ جاب کر رہے تھے, جاب سے اپنے بزنس پہ جو شفٹ والا پارٹ تھا, کیسے وہاں پہ کس طرح کشتیاں جلائیں, یا وہ کیسے شفٹ کیا, اور کیا مائنڈ سیٹ تھا اس ٹائم پہ؟ اچھا میری جو جاب تھی نا وہ along the وہ تھی یونیورسٹی تھی, تو بیکاز آئی نیڈیڈ دا ڈگری ایز ویل. تو میں صبح 6 بجے اٹھنا اور 7 بجے 7:15 یونیورسٹی پہنچنا, اور اس کے بعد پھر 2 بجے یونیورسٹی سے نکلنا, اور 3 بجے آئی ہیڈ ٹو بی ان دا آفس. تو 2 بجے سے نکلنا, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کرنا, کھانا کھانا, اسی میں پاور نیپ بھی لینا اور تیار ہو کے آفس چلے جانا. اور پھر میری فل ٹائم جاب تھی, اور رات کو پھر میں نے تقریباً 12 12:30 بجے جب تک وہ ٹاسک دے کر ختم ہو جاتا تھا تو میں واپس گھر آتا تھا. تو گھر آ کے میں پھر کرتا تھا اپنا فری لانسنگ. ٹھیک ہے. تو میری ابھی بھی شروع سے روٹین رہی کہ میں نے کبھی جاب کے آورس کے اندر کبھی فری لانسنگ نہیں کی. ٹھیک ہے. اور آئی آلویز اسٹیڈ آنیسٹ ود دیم. ایون میری ٹیم ممبرس بھی ہیں, وہ بھی شاید سن رہے ہوں گے. ایون سیڈ اٹ ٹو دیم ایز ویل کہ یار ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے کریں. آپ میرا آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ میرے اس ٹائم کا ہے جو آپ نے مجھے دینا آفس میں آگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہ میں ضامن نہیں ہوں. اس کے بعد آپ جیسے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں اس کے ضامن آپ ہیں. ٹھیک ہے. اس کا میں پے نہیں کرتا. اگر میں اس کا پے کرتا تو پھر میں آپ سے آئی ایم کوشچن. تو اب یہ فری لانسنگ واپس آنا, تو پھر میں نے واپس آ کے فری لانسنگ کرنی. 2014 کی بات ہے. تو اب جو میری جاب کی سیلری تھی وہ تقریباً 6,000 روپے تھی, اور اس 6,000 میں سے میں نے یونیورسٹی کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہوتی تھی, جس واز اراؤنڈ 5,000, اور 1,000 روپے میرا جو تھا وہ فیول کاسٹ تھی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ مطلب آپ مڈل کلاس سے تھے, اپر مڈل کلاس, کیا تھا؟ خود سپورٹ نہیں, کر رہے تھے میں اپنی آئی ایجوکیشن وڈ کو؟ سے کیا وی سین تھا وہاں ور پہ؟ فرام دا لوور مڈل کلاس, اور اوکے. we used to have a very good situation, but تھوڑا جب when I was in the intermediate, تو my father had a very big loss in the business. تو my father, and I was sitting with my father and he came to me and said, ولید میں تمہیں یہاں تک پڑھا سکتا تھا, انٹر تک, آگے جو تم نے کرنا ہے وہ اب تم نے کرنا ہے. تو دیکھ لو, نوکریاں کچھ ڈھونڈنی ہے, جو انٹر کے بعد لوگ بچے نوکریاں کرتے ہیں وہ کر لو, یا جو اب تم نے فیوچر کا کرنا ہے, میں اس سے آگے نہیں کچھ کر سکتا. اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں, بڑے بھائی کو اور بہن کو میں نے پڑھا دیا ہے, تو اپنا اب تم خود دیکھو. چھوٹی ابھی بہن پڑھی ہے تو دیکھا جائے گا اس کا بھی کیا کرنا, وہ بھی چھوٹی ہے, تو میرے پاس تو نہیں So that پیسے کہ was میں the تمہیں. driving force. دیٹ واز دا فورس کہ بھائی اب جو ہے نا آگے خود ہی خود کرنا ہے جو کرنا ہے. بھی کرنا ہے. تو مطلب انٹر تک صحیح. میرے اس میں سپورٹ تھی مجھے والدین کی, اس کے بعد سے نہیں تھی. دین آئی اسٹارٹیڈ جاب, اور پھر اسی جاب سے جو پیسے نکالے اسی سے اپنی یونیورسٹی کو فنڈ کیا. رات کو آتا تھا 12 بجے اور فری لانسنگ کرتا تھا, اور فری لانسنگ کر کے جو پیسے آتے تھے اس سے اپنے چھوٹے بڑے خرچے وہ پورے کرتا.
اب یہ اسی جس کمپنی میں مجھے کام کرتے ہوئے سال ہو گیا، تو یہ کمپنی بیسیکلی مرج ہو رہی تھی ایک اور کمپنی میں. اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ کمپنی اسٹارٹیڈ ود دا واسف، تو می اینڈ واسف واز ان دا سیم ویسینٹی، ان دا سیم کمپنی. تو واسف نے کہا یار دیکھو یہ کمپنی مرج ہو رہی ہے، تو آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو مرج، تو ہم سپریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وی ڈو ریزگنیشن، اور ہم آپس میں مل کے کام سٹارٹ کرتے ہیں. تو آئی ایگریڈ آن دیٹ. تو ہم نے پھر مئی 2015 کے اندر ہم نے آفس سٹارٹ کیا شادمان کے اندر میکس پوائنٹ سولوشن کے نام سے. اور دیٹ واز دا فرسٹ کمپنی، اٹ واز اے ڈیولپمنٹ پلس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی. تو ہم نے وہاں پہ پھر فرسٹ جو تھا اسٹارٹ یہ لیا ڈیولپمنٹ کمپنی کا یہاں سے، کیونکہ میں فریلانسنگ کر رہا تھا، میری پروفائل بھی تھی، واسف کی بھی پروفائل سے تھی. تو آئی فوکس مور انٹو دا بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ اور مارکیٹنگ سائڈ. تو پھر میرا کام تھا سارا اکاؤنٹس کا مینیج کرنا، بزنس کا جنریٹ کرنا، لے کے آنا اور ساری چیزیں. بوتھ یوز ٹو ڈو بڈنگ ان ڈفرنٹ آورس. صحیح ہے. اچھا، آپ نے ملٹیپل وینچرز بلڈ اپ کیے، ملٹیپل بزنس بلڈ اپ کیے، اور پارٹنرشپ بھی اس کے اندر کی امپارٹنٹ رول رہا. کب پارٹنرشپ ڈیزالو کی، کیا کور ریزنس تھے، اور پارٹنرشپ سے کیا سبق سیکھے، اگر وہ شیئر کر سکیں؟ یوز اے ویری گڈ کوشچن. میں نے جب پارٹنرشپ کرنی تھی تو میرے ایک دوست ہے، میں ان سے ملنے گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا ہوں، تو واٹ شوڈ آئی ڈو. اور اس نے کہا سب سے پہلے لکھو ڈیزالو کیسے ہوگی، کرنے سے پہلے یہ لکھو کہ یہ ڈیزالو کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں اپنے پارٹنر کے پاس گیا، میں نے کہا یار بھائی پہلے لکھ ڈیزالو کیسے کریں گے. اس نے کہا یار ابھی تو کام شروع نہیں ہوا تو ڈیزالو کی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا نہیں یار تو لکھ پہلے ہم ڈیزالو کیسے کریں گے. اور اینڈ وی بوتھ ایگریڈ آن اٹ. میں نے اس کو سارا سینیریو ایکسپلین کیا اور ہم نے پہلے بیٹھ کے لکھا یہ ڈیزالو کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے آپس میں معاملات کیا ہوں گے، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، اس رسپانسبلٹیز کی بیس کے اوپر ہماری سیلری ہوگی، اور ہمیں کمپنی سے 3 مہینے کے بعد ہم ایک چنک آف پرسنٹیج کمپنی سے نکال لیا کریں گے. 20 سے 30% کی اماؤنٹ ہم کمپنی کے اندر رکھا کریں گے. ٹھیک ہے، ہم 6 مہینے، ہر 3 مہینے کے بعد جو ہمارا پروفٹ پرسنٹیج ہے وہ ہم کمپنی سے نکالا کریں گے، اور کچھ اماؤنٹ کمپنی کے اندر ایز اے بیک اپ رکھیں گے. تو دس از ہاؤ وی ڈیسائیڈیڈ آن پارٹنرشپ. اور ہم نے ڈیزالو کا معاملہ پہلے لکھا تھا، اور جب ہم نے پارٹنرشپ ڈیزالو کی تو دیر واز لائک nothing kind of a dispute thing in between both of us, and we are same like than we are before. ویسے ہی ملتے ہیں جیسے ویسے تھے، کوئی آپس میں گرج نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور صحیح کسی ہو کو گیا. کوئی ایسا نقصان فیل نہیں ہوا. گڈ. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگین آپ نے جس طرح بات کی کہ تقریباً 25+ اور کی ٹیم کو بھی آپ مینیج کرتے رہے، پاکستان میں رہ کے ہائرنگ اور اس کے اوپر پھر بزنسز کو بلڈ اپ کرنا، پھر ملٹیپل برانڈس کو بلڈ اپ کرنا، ابھی بھی آپ کی کور ٹیم پاکستان سے ہی ہے یا مکس ہے؟ جی، مین کور ٹیم پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ہائرنگ کا جو پروسیس تھا، فائنڈنگ اے پلیئرز، ان کو لے کے چلنا، پھر ملٹیپل برانڈس کو بلڈ اپ کرنا، اس کے بارے میں ذرا شیئر کر سکیں. I think so it's a very difficult process. اس کی میجر ریزن یہ کہ پاکستان میں مارکیٹنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہے. دیر از نو ڈگری فار SEO، نو ڈگری فار سوشل میڈیا، PPC، میڈیا بائنگ، گرافک ڈیزائننگ آپ کو اچھی مل جائیں گے، ویری گڈ ڈیزائنرز ان پاکستان. ٹھیک ہے، بٹ مارکیٹنگ کے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ ہے، دیر از اے کمپلیٹ فارمیٹس آف دا ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، بچہ ٹرین ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پڑھ کے نکلتا ہے، کچھ کنسپٹس اس کے یونیورسٹی ٹائم میں ہوتے ہیں، آگے جابس میں کلیئر کر لیتے ہیں. مارکیٹنگ از مور لائک اے سیلف ٹاٹ جرنی. اب اس کے اندر بندے نکالنا بڑا مشکل کام ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں ابھی ریسنٹ ٹائمس کی، کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ہائر میڈیا بائر. ٹھیک ہے، ہمیں میڈیا بائر ہم نے کچھ کیے بھی ہیں ہائر، اور وی آر اسٹل ہائرنگ مور. تو ہمیں بندہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، دیر اراؤنڈ آئی تھنک سو more than 600 people that we have gone through, but we are not able to find out. And the major reason is that کہ ایک ہے پاکستانی مارکیٹ اور ایک ہے US کی مارکیٹ. پاکستانی مارکیٹ کے اور US کی مارکیٹ کے ڈائنامکس بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ چیز کو بیچنا کیسا ہے، اس کی برانڈنگ کیسی کرنی ہے، اس کی برانڈ پوزیشننگ کیسی ہونی چاہیے، کریٹیوز کیسے ہونے چاہیے، کسٹمر کی سائیکی کیا ہے. ٹھیک ہے،
آپ کی یہاں پہ اتنے سیگمنٹیشن ہے کہ اگر آپ کی پروڈکٹ اسپینش مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے تو اٹ شوڈ بی اے ڈفرنٹ پروڈکٹ. اگر آپ کی پروڈکٹ بلیک مارکیٹ کو ہے یا وائٹ امریکنس کی مارکیٹ کو ہے تو وہ اس کی مطلب یہاں ڈائنامکس بہت زیادہ ڈفرنس ہے وچ یو آر ناٹ ایبل ٹو فائنڈ ان پاکستان. تو اس میں ہوتا یہ کہ ہم ایک مڈ ٹیئر بچہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اپنے پروسیس کے اندر لے کے آتے ہیں. تو ہم 6 مہینے سے 1 سال اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس کو ٹرین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ اس کو سارے پروسیس کی چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو دین اس کو ہم پراپر جو ہے اپنی کام کے اندر یوٹیلائز کر کے لے کر آتے ہیں. تو دس از آور کرنٹ پروسیس ان دا ہائرنگ. باقی جو برانڈنگ اور سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے اس میں پھر ہمیں تھوڑی سی ایز ہے کہ ہمیں لوگ مل جاتے ہیں اچھے, اور ہائرنگ میں ایشو نہیں آتا. بٹ دا میجر پرابلم ڈز ہیپنز وین اٹ کمز ٹو دا برانڈنگ. 3 چیزیں: برانڈنگ, اسکیلیبلٹی آف دا پروڈکٹ, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دا میڈیا بائنگ. تو یہ 3 اچھا. ریسورسز ایسے ہیں جو پاکستان میں تھوڑا لیک کرتے ہیں, اور اس وجہ سے میں نے یہ لوگ کچھ پاکستان سے بھی ہیں, کچھ میں نے آؤٹ آف پاکستان سے بھی ہائر کیے ہوئے ہیں. جی جناب, تو فائنلی روڈ میپر اردو ورژن میں بھی اویلیبل ہے. آپ roadmapper.com پہ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ. ساتھ ساتھ انگلش ورژن پہلے سے اویلیبل ہے. سو بوتھ, اگر آپ انگلش ریڈر ہیں یا اردو ریڈر ہیں, آپ ای بک ورژن ان کے فری میں ہماری ویب سائٹ roadmapper.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ وہ لوگ جو آڈیو بک ریڈرز ہیں تو اردو ورژن کی پوری 8 آورز کی آڈیو بک بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, وہاں سے اس کو سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو سیریز کے اندر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں کہ جناب بک میں کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. سمپل مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے, آپ اپنی لائف, اپنے کیریئر, اپنے بزنس کے روڈ میپ پراپرلی بنا سکیں اور اپنے گولز کو اچیو کر سکیں. سمپلی وزٹ کریں roadmapper.com اور وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فری میں. اور وہ لوگ جو ہارڈ بک ریڈر ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہارڈ بک میں اویلیبل ہو, تو آپ وہاں سے جا کے ان کو آرڈرز بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو روڈ میپس کے چارٹس بھی جو ہیں اس کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں roadmapper.com. صحیح ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہوگا, سارے پروسیس سے گزرے, کچھ 2-3 چیزیں شیئر کر سکیں کہ اگر وہ جو اپلائی کرنے والا ہے وہ چیزوں پہ ورک آؤٹ کر لے تو اس کے مور چانسز ہیں کہ وہ جاب ایکوائر کر سکتا ہے. دیکھیے, جو کوئی بھی بندہ چیز کے اوپر اپلائی کرے, اس کی مین انڈرسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ میں جو کیمپین کر رہا ہوں یا میں نے اگر کوئی بزنس رن کرنا ہے تو مجھے دیکھیں there are 2 things. There is the technical knowledge which is a good part. اچھا یار, یہ روس ہے, ایکوس ہے, یہ ROI ہے, یہ فریکوینسی میچ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک ہے برانڈنگ پرسپیکٹو, ٹھیک ہے, کہ اوور آل ڈائنامکس کیا ہے. میں بزنس کو تو سمجھوں, ہمارے یہاں لوگ نمبر سمجھ لیتے ہیں بٹ اوور آل بزنس کو نہیں سمجھتے, بزنس کی نیڈس کو نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. تو دس از دا ڈفرنس دیٹ کمس. لوگ رٹا لگا لیں گے, کورس دیکھیں گے, اس میں سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے, بٹ وین اٹ کمس ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا بزنس اس کے اوپر لیک کریں گے. تو دیز 2 تھنگز آر, جس کا کمبینیشن بن جائے تو پھر بہترین سینیریو ہے. یہ ہمیں لوگ ملتے ہیں, ٹیکنیکل نالج پورا ہوتا ہے, وی آسک دیم اے کوسچن اباؤٹ اے اسپیسیفک تھنگ, دے آر گڈ, دے آنسر اٹ ویری ڈیفینیٹلی. When it comes to the different scenarios of the branding, اس میں پھر لیک کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ مڈ ایئر کے لوگوں کو لیتے ہیں, پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں, پھر وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, تقریباً 6 مہینے سے سال کا پروسیس رکھ جاتا ہے. ایک اور بڑی پرابلم آتی ہے لوگوں کو, ان کو ریٹین رکھنے کی. تو آپ ریٹینشن کے لیے کیا پروسیس ہے یا کس طریقے سے ان کو رکھ پا رہے ہیں؟ سر پیسے اسے دیتے ہیں. اچھا, صرف پیسے ہی چل جاتا ہے؟ دیکھیے, پیسے, اور دوسرا اچھا ورک انوائرمنٹ ہے, ٹاکسٹی نہیں ہے. میری ٹیم میں کسی بھی قسم کی پالیٹکس نہیں الاؤڈ. ہر وہ بندہ جو چاہے ٹاپ ٹیئر سے لے کے باٹم ٹیئر تک کوئی بھی بندہ پالیٹکس کے اوپر آتا ہے تو آئی جسٹ کک دیٹ آؤٹ, کیونکہ اور ٹاکسٹی الاؤڈ نہیں ہے, اور کوآپریشن ہے ہر ٹیم ممبر کے ساتھ, ٹھیک ہے. ہر ٹیم ممبر کی اس کے لائف کے بارے میں اور اس کے فیملی کے بارے میں آئی کیپ ٹریک آف اٹ, ہیو اے کنیکشن ود دیم. اور دوسری بات یہ کہ میں دا لانگر رن کے لیے ٹیم ممبرس کے اندر میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا اس سال بھی, کہ میں ان کو پرسنٹیج آف دا پروجیکٹ آفر کرتا ہوں, اور ہر وہ اسٹور جس میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹاپ ٹیئر کے لوگ, تو دے گیٹ اے پرسنٹیج آؤٹ آف دا پروجیکٹ بسائڈ دا سیلری. تو دے اون دا پروجیکٹ, ٹھیک ہے.
اور اس کو جب ان کو پتہ ہے کہ صحیح یار اچھا ہم کام کریں گے اس میں سے جو پیسے بنیں گے، ٹھیک ہے، اف اٹ بیکم سکسیسفل آئی ایم گونا میک منی، آئی ایم گونا میک مور منی. تو تاکہ جب تک آپ آنرشپ نہیں لے کے آئیں گے ایک ٹائم تھا آج سے کچھ سال پہلے کہ آپ کچھ چلا لیتے تھے سیلری پہ نظام زندگی چل جایا کرتا تھا. ابھی تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن اس طرح کا ہے کہ اب وہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہ چیز اچھی بھی ہے کہ اوبیسلی اگر آپ ایک ریسورس کو نہیں انگیج کرے تو وہ کیا کرے گا کہ یار کہے گا اچھا یار میں اپنا کام شروع کر لوں، میں اپنی چیزیں کر لوں. وہ چار اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹائم اپنا ویسٹ کرتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے وہ ویسٹ کرنے کے تو وی میک دم اے پارٹ آف دا بزنس، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بزنس کو آن کریں. اور کیونکہ وی آر ان ریپیٹ پروسیس آف بلڈنگ اپ دا اسٹورز اینڈ ایوری تھنگ. تو ایوری نیو پروڈکٹ دیٹ کمز ان ٹو دا ان آور فنل ان آور کمپنی تو دے بیکم پارٹ آف اٹ. صحیح. اچھا ایک اور جو پروسیس آتا ہے اور پرابلم آتی ہے مین، وہ آتی ہے ڈیلیگیشن کی پرابلم. اور آپ ماشاء اللہ USA میں بیٹھے ہیں، ٹریول بھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے سسٹمز بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو ڈیلیگیشن کا پروسیس ہے، اور ایک بندے کو اگر پراپر ٹیم کو بلڈ اپ کرنا ہے کہ مینیجر پراپر ورک ڈن کروا سکے اور ٹیم کر سکے، وہاں پہ اگر کچھ ایکسپیرینس شیئر کر سکیں. اچھا جو بات آتی ہے نا ڈیلیگیشن کی، دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ہر کام کے نا پروسیسز بنے ہوئے ہوں. ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز، مطلب اگر میں آپ کو بالکل ڈیپ ڈاؤن لے کے جاتا ہوں کہ یار ہمارے سارے پروسیس کے اندر سب سے چھوٹی چیز ہے بیک لنک بنانا، ٹھیک ہے. کیسے اب ایک بیک لنک کے اوپر جو پروفائل کا نام کیا رکھنا ہے، اس کا فرسٹ نیم لاسٹ نیم کیا ہونا چاہیے، وہ تک ہم نے ڈیفائن SOPs کے اندر لکھا ہوا کہ بھجن وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. سیم کمس ٹو دا سوشل میڈیا، سیم کمس ٹو دا کانٹینٹ کریشن، سیم کمس ٹو دا ویب سائٹ کریشن اینڈ ایوری تھنگ. تو ہر چیز کے پروسیس بنائے ہوئے ہیں. پروسیس ہر ٹیم ممبر جس نے کام کرنا اس کے سامنے پروسیس ہے، اس کی ساری اکاؤنٹیبلٹی اس پروسیس کے سامنے، وہ جو پروسیس ہے وہ اس کی JD ہے اسی اچھا یہ پروسیس. پروسیس آپ نے بنانا شروع کیے تھے، یہ کب بنانا شروع کیے تھے؟ یہ ساتھ ساتھ ہم لوگ ساتھ ساتھ بناتے جا رہے ہیں. مطلب وی اٹس ناٹ جو کہ ون ٹائم پروسیس بنا دیا اس کو وہی چلے گا. وی کیپ آن اپڈیٹنگ اٹ کنٹینیوسلی، کیونکہ مارکیٹنگ کی دنیا چینج ہوتی رہتی ہے. ایوری کمنگ ڈیز چیزیں چینج ہو رہی ہیں، کیمپینس میں چیزیں نہیں آ جاتی ہیں. پہلے ہم ABO کیمپینس کر رہے تھے، CBO کیمپینس تھی، پھر ایڈوانٹیج پلس آ گئی، اور ایڈوانٹیج پلس کے مطابق ہم نے میڈیا بائنگ کے پروسیس چینج کر دیے، SEO کی اپڈیٹس آئیں، چیزوں کے پروسیس چینج کرنے اسٹارٹ کر دیے، ٹھیک ہے. تو اٹس این ایور چینجنگ پروسیس. بٹ جیسے ہی ہم نے میرے خیال میں پروسیس بنانے والی چیز ہے، اس کو میرے خیال میں پرابلی ہمیں 3-4 سال ہو گئے. اور مینلی اس کو ہم نے کیا تھا کووڈ کے ٹائم میں، کیونکہ ٹیم ساری جب ہم نے ورچوئل کی تو میں نے ورچوئل کے اندر ایک فارمیٹ بنایا تھا کہ ورچوئل ٹیم کو کیسے مینیج کیا جائے. اس کے لیے ہم نے اپنا ایک فریم ورک بلڈ کیا تھا جس کے اندر ہم نے پروسیس بنائے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے بیس پہ ہوگی. ہر ٹیم ممبر کو ٹاسک اسائن ہوتے تھے اور اس نے وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ٹاسک کی رپورٹ بیک کرنی ہوتی تھی. لیٹس سے صبح 11 بجے کے، اگر اس کو آج منڈے ہے، آج تو ٹیوزڈے ہے، تو اگر اس نے کہ نہیں آج منڈے ہے، ٹھیک ہے میرا منڈے ہے، تو اگر اس ٹیم ممبر نے صبح 11 بجے اپنے ٹاسک کو رپورٹ بیک کرنا ہے، ٹھیک ہے، 11 سے لے کے 1 بجے کے درمیان میں جو اس کا اسائنڈ مینیجر ہے وہ اس کی پروسیس اور SOPs کو دیکھتے ہوئے اس کو رپورٹ بیک کرے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کہ بھائی یہ کام آپ نے ٹھیک کیا ہے، یہ کام آپ نے ٹھیک نہیں کیا. تو ان دا نیکسٹ ڈے دے ہیو ٹو ڈو دا ڈبل ورک، دے ہیو ٹو کریکٹ دا پریویس ورک اینڈ ہیو ٹو کمپلیٹ دا سیم ٹاسک آف دیٹ ڈے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے پچھلے دن کے کام کا تو ہم نے آپ کو پے کر دیا نا، تو آپ نے وہ کیوں نہیں کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے. وائی یو ڈیڈنٹ کمپلیٹ؟ بیکاز یو آر پیڈ فار اٹ، یو آر پیڈ اکارڈنگ ٹو دا ٹاسک. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں چیزیں نہیں چل پاتی، کچھ چیزوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں. اچھا اب اس پروسیس کے اندر ہوتا یہ کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا SOPs. اور وہ جب اس کو اگلا دن پتا چلتا ہے کہ یار اچھا مجھے اب کل کا کام بھی کرنا پڑے گا، تو وہ اس دن میں اپنا کام دھیان سے کرے گا، پوری توجہ کے ساتھ کرے گا تاکہ اس کام میں کوئی مسٹیکس نہ آئے، کوئی ریویژنس نہ آئے. تو دس از ہاؤ the quality of the work it does improves over the time. جب اس کو پتا ہے کہ یار if I don't do it right in the first place and then I have to again repeat it in the second place، تو وہ فرسٹ پلیس کے اندر اس کو ٹھیک طریقے سے پرفارم کرتا ہے.
صحیح. چلیں لیٹس موو. اب آپ جو کام کر رہے ہیں اور وہ نیو انوویشنس ہے اور تقریباً 1.5 سال ہوا ہے اس کو فارم کرتے ہوئے, اور آئی تھنک دیٹس مور ٹورڈس ای کامرس برانڈ بلڈنگ, سارا اسی کے اوپر کور فوکس ہے. اور آپ نے, میں سمجھ رہا تھا رینکستان کو آپ رن کر رہے ہوں گے لیکن آپ نے اس کا اسٹیٹس کلوز کیا ہوا ہے. سو ان دونوں کا کیا سین ہے؟ دیکھیے ریگستان واز اے مارکیٹنگ کمپنی in Pakistan and you were doing the services by then. But afterwards, we started, چونکہ ہم نے جب ای کامرس اسٹارٹ میں دیا تو we started registering many LLCs. So I have around 8-9 LLCs in the US. اب ان 8-9 LLCs کو مینیج کرنے کے لیے I need to have a company. تو اس کے لیے پھر ہم نے نیو انوویشنز کو فارم کیا. تو نیو انوویشنز ہولڈز آل دا ادر اینٹیز, اور جتنے بھی نیو برانڈز آتے ہیں وہ سارے کے سارے نیو انوویشنز کی امبریلا کے انڈر آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر وی فارم دا نیو انوویشنز ایز این ای کامرس کمپنی, ای کامرس ہولڈنگ کمپنی. تو اور وی ور ایکچولی پلاننگ ٹو کہ اگر ہم نے کل کو پبلک بھی جانا ہے تو یہ اتنے سارے اسٹورز ہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے. تو وی اسٹارٹڈ کہ اچھا ہم ایک پیرنٹ کمپنی بناتے ہیں اور اس کی اندر یہ سارے کی ساری سب کمپنیز آ جائیں گی, سسٹر کمپنیز اور یہ چائلڈ کمپنیز سب اس کے اندر ہوں گی, اور اس کے مطابق ہم اس کو آپریٹ کرتے رہیں گے. تو یہ آپ نے ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ یوز کیا تھا کہ آپ کشتیاں جلانے کا آپ کو شوق ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ویسے ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرپرینور ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ ہر طرح کے چیلنجز رسک لے رہا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ ورڈ سنا ہوگا تو وہ ان کے دل میں جو ہے نا لڈو پھوٹے ہوں گے, جی ہم بھی سارے کشتیاں جلا دیتے ہیں, یا تو جاب چھوڑ دیتے ہیں, یا یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, اور جو دل کرتا ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سو وہ جو جرنی تھی اور جو ڈیسیجن میکنگ تھی اور جو آپ کام کرتے تھے وہاں پہ اگر کچھ ایلیمنٹس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں, وین از دا رائٹ ٹائم ٹو موو ٹورڈز اے نیو ڈائریکشن یا نیو پاتھ یا نیو فیلڈس کے اندر, کیا اپنا ایکسپیرینس اگر شیئر کر سکیں؟ تو اس میں دو باتیں میں اہم جو ہے نا وہ شامل کروں گا. ایک ہے رسک ایپیٹائٹ, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے کیلکولیٹڈ رسک. یہ دو چیزیں ہر بندے نے اپنے اندر اینالائز ضرور کرنی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کے اندر رسک کی ایپیٹائٹ کتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, ایسا رسک نہ لے کہ یار آپ لے کے کریں اور بعد میں پھر یو اینڈ اپ ڈوئنگ لائک اسمال جابس, اور جو آپ نے سارا ایئرس آف ہسٹری, مطلب آئی ہیو سین سو مینی فرینڈز ہو ور لائک سی ایوز آف دا کمپنیز, دے ٹک رسک اینڈ دے اینڈ اپ ایونچولی ڈوئنگ اور جابس, اور یا پھر وہ دے بیک ٹو دا سرکل میں آ گئے. تو رسک کی ایپیٹائٹ بھی آپ نے ریئلائز کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز از دا کیلکولیشن آف دا رسک, ٹھیک ہے, کہ اس میں کتنا اس پہ ڈیلیجن کتنا آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, کتنا ڈیپ جا سکتا ہے اور میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اس کو انالائز کرتے ہوئے کیا جائے. دیکھیے کشتیاں میں نے تقریباً 2 یا 3 دفعہ اپنے کیریئر میں جلائی ہیں, اور میں ویسے ریکمینڈ نہیں کرتا لوگوں کو چلانا. تو کہ یار مطلب اس کی everyone have its own appetite, but this is how I did it. اور چونکہ جب میں نے میکسپرٹ سولوشن سے پیوٹ کیا تھا تو I had nothing in my pockets جب میں نے wadinajam.com کے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کیا تھا. تو that was again a new journey for me. اور سیکنڈ پھر جو ای کامرس والا تھا یہ بھی اسی طرح سے رہا. تو اس کے اندر ایک چیز ہے, میں بڑی اہم چیز ایڈ کروں گا کہ بزنس نا آپ کے اندر آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر جو یقین ہے نا وہ بہت اہم رکھتا ہے, ایک اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ یہ توقع لگاتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کے رکھے گا اور مجھے چھوڑے گا نہیں, ٹھیک ہے. اور جب آپ اس یقین کو کے ساتھ چلتے ہیں نا تو اس میں امتحان بھی آتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے, اور انسان ان امتحان میں اچھا گزر جائے تو اور آپ کو پھر بہت اچھی کامیابی ملتی ہے. ہم اس جرنی کے اندر اکثر جب کام کر رہے ہوتے تھے کچھ اس طرح کے جگاڑ والے بزنس ہمیں نظر آئے, ٹھیک ہے. ایسے بزنس بھی نظر آئے کہ اگر مجھے پر ڈے میں دن میں 1-2 کروڑ بھی کمانا ہے نا پاکستان میں, ٹھیک ہے, تو آئی ہیو نو سنگل ایشوز دیٹ آئی کین ڈو ان اے ڈے, ٹھیک ہے. ایسے بزنس بھی نظر آئے. پھر یار نہیں طے کیا کہ نہیں یار ایسے ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا, اللہ جتنا دے رہا ہے اس میں ہماری پوری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اور اللہ اسی میں برکت دے. تو اور
ایونچولی وہ تھوڑا سا امتحان آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے لیے رستے جو ہموار ہوتے ہیں اور جو کھلتے ہیں وہ پھر بہت بہترین کھلتے ہیں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ بالکل. اچھا ولید، یہ بڑا مشکل کام ہے اور لوگوں کے لیے یہ ہضم کرنا بھی مشکل ہوگا کہ یہ جو آپ کی جرنی رہی اس میں آپ اکیلے چلے گئے یا آپ سب کچھ اچیو کرتے گئے، سے دروازے کھلتے گئے، کہیں نہ کہیں کوئی لوگوں کا رول رہا ہوگا جس کو مینٹر کہہ سکتے ہیں، جس کو کوچ کہہ سکتے ہیں، گائیڈ کہہ سکتے ہیں. سو یہ جو آپ کو نئے نئے ٹریک نظر آئے، جس طرح بھی آپ نے کمپنی کی فارمیشن کی بات کی کہ ایک امبریلا کے اندر آ جائیں، یہ بھی ایک نیا لیول آتا ہے. وہ بھی اگین وین یو گو ٹو دیٹ لیول آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جناب آپ کو ایک ہولڈنگ کمپنی چاہیے، کیونکہ تاکہ ایسیٹس کو فلپ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ جب ای کامرس کی طرف گئے، سو کیا آپ کی لائف میں بھی ایسے رول رہے جنہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، یا وہ کیا پروسیس تھا لرننگ کا؟ کیونکہ جب تک فیلڈ کے بارے میں جانیں گے نہیں اسٹیپ ان تو دور کی بات ہے، تو وہ کیا پارٹ تھا؟ اچھا، میرے کچھ اگر آپ کہیں جو لوکلی کچھ لوگ ہیں جن سے میں کنسلٹ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، سم آف دم پیپل آر ناٹ ایون آن فیس بک اور سوشل میڈیا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ تو وہ لوگ ہیں. اچھا، اس ساری جرنی کے اندر نا میں اکثر دوستوں میں بھی کہتا ہوں کہ یار یہ بات بتا رہا ہوں نا، یہ 20 لاکھ کی ہے. یہ جو میں نے یہ بات بتائی ہے نا، یہ 10 لاکھ کی ہے. کہتا ہے یار کیسے 10 لاکھ کی ہے؟ تو میرے ایکسپیرینسز نا ذاتی بہت مہنگے ہیں. اینڈ ون آف دا ریزن از دیٹ میری عادت تھی کہ میں سوال نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میں مطلب کبھی سوال نہیں کیا ہے. میری عادت، میری مزاج میں ہے کہ میں مطلب میرا تھا کہ بس مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے اور کسی انسان سے نہیں مانگنا. تو مطلب میں والدین سے بھی نہیں مانگنا، اور والدین نے خود ہی آ کے کہنا ہے کہ یار کوئی چیز چاہیے تو بتا دو یار. مطلب میرا سوال نہیں کرتا تھا. وہی عادت بزنس میں بھی تھی اور ساری چیزوں میں بھی تھی. تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مانگنا اور چیز ہے، اور سوال کا پوچھنا، اس کو کہیں گے انگلش میں کہتے ہیں آسک، ٹھیک ہے؟ تو آسک اباؤٹ دا تھنگس ٹو دا پیپل. مطلب ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، آپ کسی چوتھے بندے سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو تو asking is a beautiful thing and it helps you in preventing from so many losses in the businesses. تو ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اسٹارٹ کے اندر جو نقصانات اٹھائے اور چیزیں برداشت کی، جس میں ہمیں کچھ چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ کمپنیز میں پروسیس کیسے ہونے چاہیے، ٹیکسیشن کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، آپ کی کمپنی کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، آپ کا پیسے کس اکاؤنٹ میں آنے چاہیے، کس اکاؤنٹ میں نہیں آنے چاہیے، اور آپ کے پیمنٹ گیٹ ویز کو آپ نے کیسے سیٹ اپ کرنا ہے. تو مطلب یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پروسیس میں شامل ہوتی ہیں. اور میرے خیال میں سارے پروسیس کے اندر اگر اف یو ہیو ٹو ڈو کورسز اینڈ پے فار دا کورسز تو وہ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو ایک 2,000 3,000 4,000 5,000 ڈالر دے کے اگر آپ کو اس کورس سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی پتہ چل رہی ہے نا، تو وہ آپ کے لاکھوں ڈالر بچا دیتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہیں مسٹیکس کی ہوئی ہے، کئی جگہوں پہ ہم نے لیک کیا ہوا ہے. ہم لوگ کچھ پیمنٹ گیٹ ویز کے اندر کچھ کارڈز بھی استعمال نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، میں ایک پیمنٹ گیٹ وے استعمال، اس میں ایم ایکس نہیں ایکسیپٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یو ایس میں واسٹ میجورٹی میں اس پروڈکٹ کے اندر ایم ایکس چلتا تھا. تو سم ہاؤ میں نے ایک جگہ پہ ملا ایک بندے سے کانفرنس کے اندر یہاں میامی میں، اس سے بات چیت ہوتی رہی. تو وہ پیمنٹ گیٹ وے پہ بات کر رہا تھا، اس نے کرتے کرتے ایم ایکس کی بات کی. میں نے کہا یار میں تو ماسٹر ویزا جے سی بی ڈسکور کرتا ہوں، ایم ایکس تو کرتا ہی نہیں. اس نے کہا تیری خیر تو ایم ایکس نہیں کرتا. میں کہا نہیں. تو وہ تو ہمارا ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کارڈ کی. جس دن ہم نے ایم ایکس ڈپلوائی کیا 10% سیل بڑھ گئی. ٹھیک ہے، اب وہ جو 10% لیسے اگر آپ مطلب اگر ایک ایم ایکس کی 10% کا مثال کے طور پہ منیمم بیر منیمم بھی اگر میں بھی جو یاد ہے نا وہ 10-12 ہزار ڈالر کی ایڈیشن ہے جو سیل کی ہوئی. تو اسپینڈنگ آف منی، ٹیکنگ دا کنسلٹیشن فرام دا پیپل، ہم پاکستانیز نہیں کرتے. ہم من گھڑٹ ہوتے ہیں کہ یار سانو سارا کچھ پتا ہے، اسی سانو علم نازل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. اور میں ایک ریسنٹلی لاسٹ ایک ویڈیو سن رہا تھا اسٹیو جابس کی، تو وہ اسی کے اوپر تھی کہ آسک. اینڈ ہی سیڈ ان دیٹ ویڈیو کہ آئی واز اراؤنڈ 11 اور 12 ایئرز اولڈ، اور یو ایس پی فون بک آتی تھی اور فون بک میں نمبرز ہوتے تھے. تو اس میں ایچ پی کا جو مالک تھا نا اس کا نمبر تھا. ہی سیڈ آئی کالڈ ہیم کہ میں ایک ڈیوائس پہ کام کر رہا ہوں اینڈ آئی نیڈ اسپیئر پارٹس ٹو بلڈ دیٹ ڈیوائس. تو ایچ پی کا مالک اس زمانے میں اس نے کہا یار ہاں پڑے ہوئے ہم میں تمہیں دے دیتا ہوں. اس نے بچہ کال کر رہا تھا اس کو، اس نے وہ اسپیئر پارٹس دیے. He built the device and that owner of the HP offered him an internship in his company.
at the age of 11 or 12 years old. ٹھیک ہے نا, وہ ایچ پی کا ایکسپیرینس اس ایج کے اندر آج سے 3 سال پہلے build اسٹیو جابس. So the whole purpose of that thing was to ask, which when you need something, you ask for it. You want to know something, ask for it. So صحیح. that is the thing. گڈ. ولید, آپ کو ٹریولنگ کا شوق تھا یا بزنس کی وجہ سے ٹریولنگ جو ہے نا کرنا شروع کی؟ نہیں, ٹریولنگ کا مجھے شوق بہت تھا, اور میں 19 سال کا تھا تو میں نے تقریباً سارا پاکستان پھیر لیا تھا. پاکستان کے چاروں صوبے میں پھیر چکا تھا, صحیح. پنجاب, سندھ اور بلوچستان, پی کے. ٹریولنگ نے کتنا امپاور کیا اور اوور آل آپ کے بزنس کو ٹریولنگ نے کتنا سپورٹ کیا ہے؟ کیا لرننگ, اور خاص طور پر آپ ایونٹس پہ جا رہے ہیں, اٹینڈ کر رہے ہیں. میں اس کانٹیکس میں بھی جاؤں گا کیونکہ وہی جو ابھی بات بھی ہوئی کہ ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ نیٹ ورکنگ کو, ایونٹس کو جو ہے نا بیش زیادہ کرتے ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز کو نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اٹینڈ نہیں کیے ہوتے, جاتے نہیں. تو آپ کا ایکسپیرینس اگر شیئر کر سکیں وہاں سے. صرف پاکستان کے ایونٹس کا اٹینڈ کرنا اور پاکستان سے باہر کے ایونٹس کا اٹینڈ کرنے میں بہت ڈفرینس ہے. پاکستان میں ویسے میں بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اس کی ریزن ہے کچھ, دیکھیں ایونٹس کے مین پرپز میں نا, دا ریزن از یو ڈونٹ ہیو ٹو میٹ سیم پیپل اگین اینڈ اگین, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ وین یو گو ٹو دا ایونٹ یو ڈیسائڈ کہ آج میں نے 25 لوگوں سے ملنا ہے, نہیں 25 نئے لوگوں سے مل کے آنا ہے, ان سے میں نے بات کرنی ہے. اپنا آپ ٹارگیٹ رکھیں, ہدف رکھیں کہ میں نے 25 لوگوں سے سلام دعا کرنی ہے, ان کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتانا ہے, ان کو اپنے ساتھ فیس بک, لنکڈ ان, انسٹاگرام جہاں بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں میں نے ایڈ کرنا, ان کے ساتھ گپ شپ رکھنی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات سر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹریولنگ سے آپ کا جو باؤنڈری ہے نا وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. آپ کا تھاٹ پروسیس بہت بڑا ہوتا ہے, آپ کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. ایک ایسا شخص جس نے ٹریول نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کی بات میں اور ایک ایسا شخص جس نے ٹریول کیا ہوا اس کی بات میں بہت فرق ہوگا. ایون میں تو کبھی علماء کے اندر بھی بات ہوتی ہے تو ایک ایسا مفتی جس نے ٹریول کیا ہوا ہے, جس نے بزنس کیا ہوا ہے, اور ایک ایسا مفتی جس نے نہیں کیا ہوا, دونوں کی رائے میں بہت فرق ہوگا. دونوں صحابہ پڑھ کے ہیں, دونوں اسلام پڑھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس اے کنٹروورشل بات لیکن دس از ہاؤ اٹ از, ٹھیک ہے. تو آپ کا ویژن بہت براڈ ہو جاتا ہے, آپ کو دنیا کے بارے میں چلتا ہے. اچھا یار, دنیا میں مسلمان پاکستان میں نہیں رہتے, سارے پاکستانی جنت میں نہیں جائیں گے. دے آر مسلم آؤٹ دیر ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے. دیر آر بزنسز, ہاؤ پیپل آپریٹ ان دا بزنسز. اور خاص طور پہ جیسے یوز جیسی کنٹری ہے تو اب یہاں پہ جو اسپیسیفک ایونٹس ہیں, چیزیں ہیں, ان کا لیول بہت اوپر ہے, ٹھیک ہے. میں نے مطلب یہاں آنے سے پہلے بھی میں دبئی میں بہت سارے ایونٹ اٹینڈ کیے, سنگاپور میں کیے, آس پاس کی جو ملک ہے وہاں جا کے بھی ایونٹس اٹینڈ کرتے رہے. کنیکشنز بلڈ اپ کرتے ہیں, آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے. سب سے آسان چیز ہے آپ کے پاس چیپ ریسورسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ آفر کر سکتے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. کچھ بھی نہیں کرنی یار, 4 آئی ٹی کمپنی سے بات کریں, بجن کیا بیچتے ہیں آپ لوگوں کے, ہم یہ بیچتے ہیں. ان سے کہا یار مجھے اپنا کارڈ شیٹ بنا دیں, اب لے کے ایونٹ میں چلے جائیں, آپ ان کی چیزیں آفر کرنا اسٹارٹ کر دیں. ایک دو پروجیکٹ بھی کسی کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں, آپ کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک, اور کیونکہ ایز اے پاکستان ہمارے اندر اوور آل پاکستانی نا بہت معصوم لوگ ہیں, اور پاکستانیوں کو بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہے, بہت آسان کام ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہمیں ایکسپوجر نہیں ہے چیزوں کا, باہر کی دنیا میں ایکسپوجر نہیں ہے. ہم چھوٹی سی چیز جو ہے اس کو بڑا ایکسٹریمزم کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستانیوں کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ ٹریول لازمی کرنا چاہیے. اچھا, اس ٹریول سے کنیکٹ ہوتا ہے جو آپ نے بزنس جب آؤٹ سائڈ پاکستان اسٹیبلش کیا, شاید پہلے دبئی میں سیٹل کیا, پھر اب USA میں چلے گئے, تو اس کے اینگل سے بھی اگر کچھ چیزیں شیئر کر سکیں, کیونکہ کچھ میرے کلائنٹس بھی ہیں اور کچھ آگے بھی لوگ ہیں جو بزنس کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگین کچھ کنسٹرینٹ خاص طور پہ پیمنٹ پروسیس سرچ کی, اور پھر وہ پاکستان کا ٹھپے والی بھی ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں افیکٹ آتا ہے چیزوں کے اندر. تو وہاں پہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکیں کہ اگر کوئی بندہ موو کرنا چاہ رہا ہے, اپنے بزنس کو ابراڈ جانا چاہ رہا ہے, بلڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے, تو کیا ٹریک رکھے یا کس طریقے سے موو فارورڈ کرے؟ سر اس میں بہت یہ ایسی بات آپ نے کی ہے, سوال ایسا امپورٹنٹ پوچھا ہے اور بڑے مزیدار سوال ہے. پوڈ کاسٹ میں نے ایک دن پہلے بھی کیے ہیں تو اتنے مزیدار سوال نہیں آئے, لیکن لونگ دا کوسچنس. اس میں مطلب اگر میں اس میں بات کرنا چاہوں تو شاید 2 گھنٹے ہماری یہ پوڈ کاسٹ چلتی رہے. وہ تو ہم نا ذیشان بھائی کا لنک دے دیں گے نا, انہوں نے سارے ملکوں کے بارے میں بات کر لی ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ کے ایکسپیرینس سے کچھ چیزیں اگر آ سکے. دیکھیں, جب
آپ پاکستان سے دبئی بزنس کو موو کرنے کی ریزنس تھی کیونکہ اس میں پیمنٹ پروسیسنگ کا بھی ایک ایشو تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو انفلکس تھا پیسوں کا وہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے ڈیویلیوشن سے بھی تھوڑے سے پیسوں کو سیو کرنا تھا, تو دیٹ ریزن ایز ویل. پھر ہمیں پیمنٹ پروسیسز بیک اپ کے طور پہ چاہیے تھے. پھر چونکہ ہمیں انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, اگر میں پیسے پاکستان میں لے آؤں تو مجھے انٹرنیشنل پیمنٹس کرنے میں بہت سارے مسئلے مسائل جو ہے وہ پیش آئے. دس از اندر ریزن. سیکنڈ, آئی وانٹیڈ ٹو میک انویسٹمنٹس آؤٹ آف پاکستان, تو وہ بھی ریزنس تھی. تو یہ ساری ریزنس تھی. اور پھر یہ کہ جب آپ کی کمپنی دو تین ملکوں میں ہوتی ہے تو آپ کو کچھ بہت ساری اپرچونیٹیز بھی آپ کے لیے اوپن ہو جاتی ہیں. جیسے سعودی ہے تو میں سعودی میں ایک پروسیس ہے جس کے تھرو کمپنی بہت سستے پیسوں میں فارم کر سکتے ہیں, جو میری کمپنی 3 ریجن میں آلریڈی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو دیکھیے پاکستان یہ ہمیں نا ریئلائز کرنی ہے کچھ بات. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سیلف ریئلائزیشن. ٹھیک ہے, ایک بندے کو یہ ریئلائز ہو جائے میں کالا ہوں نا, تو وہ اس کی لائف کا فرسٹ اسٹیپ ہوگا. ایک بندے کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ یار میرا پلس پوائنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک لڑکی کو یہ پتا چل جائے کہ وہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, شی نو ہاؤ ٹو کیش ہر سیلف. ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ لڑکی کو یہ سمجھ آ جائے کہ یار میری فیس ویلیو بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کیش آؤٹ کرتا ہے. سیلف ریئلائزیشن. ہمارے ہم ایسا پاکستانی مہنگا نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے, ہم پریمیم لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو مہنگا سیل نہیں کر سکتے. ٹو سیل اوور سیلف ایکسپینسو. ٹھیک ہے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو پریمیم برانڈ نہیں کر سکتے. ٹو 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 ڈو دا پریمیم برانڈنگ آف آور سیلف وی ہیو ٹو ہیو اے ڈفرنٹ فیس ویلیو آف آور برانڈس. چاہے وہ ای کامرس ہے, چاہے وہ سروسز کمپنی ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے جس کا کام کسی نہ کسی کسٹمر سے ڈیل کرنا ہے, کسی نہ کسی بھی کسی بھی لیول کے اوپر آپ کی انٹریکشن ہے, تو آپ کی فیس ویلیو چٹی ہونی چاہیے, آپ کی فیس ویلیو کچھ اور ہونی چاہیے. فور دیٹ آپ ٹریول کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ پارٹنرشپس بلڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کولیبریشن کے ماڈل کے اوپر آتے ہیں. آپ اپنے ساتھ لوگوں کے اندر اپنے جو پورا آپ کا جو کیک ہے اس کیک کی آپ پائز بناتے ہیں, اور آپ وہ جو سلائسز ہیں وہ شیئر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بجن دس از دا سلائس آئی آفر یو, اور آپ بیکم اے پارٹ آف مائی بزنس. تو یو نیڈ دا رچ فیس ویلیوز. ٹھیک ہے, اسی کی بیس کے اوپر آپ کی بزنس جو ہے وہ ہائی اینڈ میں سیل ہوتا ہے. دیکھیں چپس وہی ہیں, وہی چپس آپ ٹھیلے سے لے لیں وہ 50 روپے کے ملیں گے. وہی چپس آپ اپنا کسی اچھے کیفے میں جا کے کھائیں وہ آپ کو 500 روپے کے یا 1000 روپے کے دے گا. ٹھیک ہے, وہ جب وہ ٹھیلے والا ہے وہ کیچپ بھی بھر کے دے گا. ٹھیک ہے, وہ ساتھ میں 2 3 قسم کی چٹنیاں ڈال دے گا. یہ جو اچھا ریسٹورینٹ والا ہے اس نے کونے میں ایک ڈاٹ کیچپ کا ڈال دینا ہے, ایسے کہنا ہے چلو بھائی اسی کو سارے دن تم لگے رہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ڈیپینڈ کرتی ہے برانڈ پوزیشننگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, میں نے جو بات کی کہ پاکستان میں لوگوں کو برانڈ پوزیشننگ میں لیک کرتے ہیں, چاہے وہ آئی ٹی کمپنی ہے, چاہے وہ ای کامرس اسٹور ہے, کچھ بھی کمپنی ہے. تو برانڈ پوزیشننگ کا ہی یہ پارٹ ہے کہ ہاؤ یو وانٹ دا فیس آف یور برانڈ ٹو بی ان دا فرنٹ آف یور کسٹمرس. میں نے پچھلے سال یہاں ہم جو ای کامرس اسٹورس کر رہے تھے یہ مطلب دے اسٹارٹیڈ ٹو گرو, اور یہ اچھے گرو کر گئے. تو پھر ہم نے ان کی ایگزیبیشن اسٹارٹ کی یہاں پہ. ہم نے ریٹیل شوز میں جانا شروع کیا اور ٹریڈ شوز کرنے شروع کر دیا. اب اٹ واز اے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس فار می کہ بھجن میں نے تو کبھی کھڑے ہو کے اس سے چیزیں نہیں بیچی. تو میں تو وہاں اپنا اسٹال کا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اور آئی ہیو مائی بوتھ اوور دیئر. تو میں نے تھوڑا سا ریئلائز کیا کہ میں جس انڈسٹری کے اندر پلے کر رہا ہوں اس میں میرے سارے بائرز ہی وائٹ امریکنس ہیں, اور اس میں جو میرے فیلو کمپٹیٹرز ہیں اور جو فیلو بوتھ والے ہیں وہ بھی سارے وائٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ انڈسٹری تھوڑی گیکسٹرز کی ہے, اس ٹائپ کے وہ لوگ ہیں. تو میں نے شفٹ لے لیا. میں نے یہاں پہ یوزلی آپ کو $20 پر آور میں بندے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حد ہے 22 میں چلے جائیں گے. میکسیکن ہیں وہ آپ کو 10 12 15 میں بھی آ جاتے ہیں. تو آئی ہیڈ ٹو ہائر گیکسٹر ٹائپ کے بچے وائٹ امریکنس فور لائک $30 31 پر آور, اور ان کو پھر میں نے اسٹال پہ کھڑے کیا, اور اسی سے ہی وہ ریپرزنٹیشن ہماری اور وہ ساری چیزیں ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. تو دیٹ واز اے ویری گڈ ریسپانس. ٹھیک ہے,
تو بزنس میں آپ اپنی پرسنل نیڈس نہیں دیکھتے، آپ نے بزنس کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ بزنس کی نیڈس کیا ہیں. اور مجھے آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی ایٹ دا فرنٹ. ٹھیک ہے، مجھے ریلائز کیا بھائی نہیں، میں اگر فرنٹ پہ آؤں گا تو اس میں نقصان ہے. ٹھیک ہے، ہاں میرا نفس کچھ ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی ساڈا کاروبار ہے، میں کھڑا ہوں، بٹ ایونچولی اٹس اے لاس آف دا بزنس. اور اس کے لیے پھر ہم نے لوگوں کو ہائر کیا جو that could do the true representation of the brand. جی جناب، تو روڈ میپر بک آپ نے پڑھ لی ہے یا آڈیو بک سن لی ہے یا ویڈیو بک کی جو سیریز ہے اس کو واچ کر لی ہے، پھر بھی کچھ سوالات ہیں، پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے، پھر بھی ناٹ ایبل ٹو ٹیک دا رائٹ اسٹیپس ٹورڈز یور گول اور ناٹ ایبل ٹو امپلیمنٹ دا روڈ میپ پراپرلی، سمپلی وزٹ roadmapper.com/consultation. وہاں پہ کنسلٹیشن کال بک کریں اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، 1-to-1 بیٹھوں گا اور آپ کے روڈ میپ کے ڈرافٹ کو اور آپ کے روڈ میپ کو ٹویک کرنے میں، اس کو آڈٹ کرنے میں، اس کو امپروو کرنے میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہیلپ آؤٹ کروں گا. اب چلتے ہیں واپس پوڈ کاسٹ کی طرف. اچھا، آپ کی ساری کنورسیشن میں ایک دو ڈاٹس مجھے کنیکٹ ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ میں صحیح کنیکٹ کر پا رہا ہوں. آپ کی آبزرویشن بڑی جو ہے نا وہ افیکٹو ہے اور آپ کا ڈیسیجن کا جو امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے نا وہ بڑا کوئک ہے. ایسے ہی ہے؟ ڈیسیژن میں ڈیلے ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب میں اچھا، آئی اس میں تھنک دو سو دو اٹ طریقے از. سے ہو سکتا ہے نا. وہ آپ کے مطابق شاید ڈیلے ہو لیکن جنرل پبلک کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو وہ ارلی ہو. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. کیونکہ I have executed things in a faster pace comparing the other people. اور لیکن اگر میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ویلیڈ کروں تو میں کہوں گا یار میں چیزوں کو بہت زیادہ ڈیلے کر دیتا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی لائف میں اپنا ذاتی طور پہ یہ ایکسپیرینس کیا، جب میں جلدی کرتا ہوں تو میں نقصان کر لیتا ہوں. تو آئی کیپ ڈیلے آن تھنگس، اور چیزیں ٹائم کے ساتھ ایوالو ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں، اور آپ کو ڈیسیژن لینے میں کلیئرٹی شامل ہو جاتی ہے. تو بٹ میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو اگر if I see the main difference between myself and the other people is the execution. تو مجھے کوئی چیز کلک کرتی ہے تو I'm a fast executioner about it. تو ہم اس کو بڑی فاسٹ پیس پہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں and we fail fast as well. تو that's the main بڑا ہی، thing. اور یہی کریٹیکل جو ہے نا ڈفرینشیٹر ایک سکسیزفل اور نان سکسیزفل میں، کہ جلدی جتنا ایکشن لیں گے، جتنے فیلئر سے گزریں گے اتنی جلدی آپ موو فارورڈ کریں گے. Yes. اچھا، اب ہم لاسٹ پارٹ کی طرف موو کریں گے اور میں چاہوں گا کہ جو اب آپ کا جو کور فوٹے ہے ای کامرس کا، اس کے اینگل سے کچھ چیزوں کو، کی پوائنٹس کو جو ہے نا وہ ہم کور اپ کر سکیں. ایک تو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور آپ تو ماشاء اللہ پوری جرنی کر کے آئے ہیں، اپنے برانڈز اب بنا رہے ہیں، پروڈکٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن سارا کچھ کر رہے ہیں. The people who are working or who are thinking about building a brands not up to your level but let's suppose 10% of your levels، اس لیول تک سوچنا چاہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، کیا ڈائریکشن؟ کیونکہ آج سے 5 سال پہلے جو ولید کی ڈائریکشن تھی، جو چیزیں اس کو فیوریبل تھی، آج شاید وہ فیوریبل نہیں ہے، وہ ڈس ایڈوانٹیجز بن چکے ہیں. سو اگر کوئی بندہ اس فیلڈ میں ہے اور ای کامرس کے اندر ہے، اور خاص طور پہ ای کامرس کے اندر پاکستان کے اندر آپ نے خود نے دیکھا ایک بوم آیا، پھر نیچے گیا اور پھر بہت سی چیزیں ہوئی ہیں. سو اگر اوور آل اس انڈسٹری کے بارے میں گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں، تو اپنے ایکسپیرینس سے ضرور. اچھا، کوئی بھی بندہ اس میں میں کچھ فیکٹرز شیئر کرتا ہوں، چونکہ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا کانٹینٹ ایز ویل. 2024 میں نے تھوڑی موٹیویشن تھی کہ یار مطلب لیٹس ہیلپ آؤٹ پیپل. تو اور کورس کرانے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دا کانٹینٹ کہ چلو یار جہاں تک میں اسسٹ کر سکوں لوگوں کو. اب اس میں دیکھیں 5 چیزیں ہیں جو مین آپ کی اسٹارٹنگ میں آتی ہیں، آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کوئی بندہ ای کامرس میں اسٹارٹ لینا چاہتا ہے. تو نمبر 1 تھنگ از ٹو اسٹارٹ ود دا پروڈکٹ ہنٹنگ. ٹھیک ہے، از اے پروڈکٹ ریسرچ. اچھا، if you already know if something is already working in the niche in the industry, تو I would say کہ اسی پروڈکٹ کو لیں، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں اور اس کو بیٹر پرائز کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کر دیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 تھنگ. نہیں تو آپ نیو کوئی پروڈکٹ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں. اب اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، کچھ لوگ ٹرینڈی پروڈکٹس پہ بھی کام کرتے ہیں، کچھ لوگ برانڈیڈ پروڈکٹس پہ بھی کرتے ہیں. میری ذاتی اپروچ برانڈیڈ آئٹمس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے کیش فلو نہیں چاہیے، مجھے برانڈ بلڈ کرنا ہے اوور دا ایئرس. ٹھیک ہے، مجھے ایسٹ بلڈ کرنا ہے.
کیونکہ ہم کیش فلو کے لیے ہم کرتے رہے کام، کیش فلو بلڈ کیا، اور 3 مہینے کے بعد سارا کچھ ڈیڈ ہے، دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا ایفرٹس اگین فرام دا اسکریچ، نیو آڈیس بلڈنگ، نیو پکسل ٹریننگ، نیو کیمپینس، سارا کچھ نئے طریقے سے دوبارہ سے پروڈکٹ کی ساری کیمپین اور وہ سارا کچھ کرنا. اور دوسری بات ٹرینڈی پروڈکٹس کے اندر چونکہ امیزون بھی شامل ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹیم بھی یہاں پہ ڈسٹرب کر چکا ہے، تو اس وجہ سے ٹرینڈی پروڈکٹس کی مارکیٹ اور ڈیلیوٹ ہو گئی ہے. جبکہ اگر آپ ایک اسٹوری کے ساتھ برانڈ بلڈ کرتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ سسٹینس فار ایئرس. ٹھیک ہے، کیونکہ کسٹمر از ناٹ جسٹ بائنگ اے پروڈکٹ، اٹس بائنگ دا اسٹوری. ٹھیک ہے، اٹس ایسوسیٹنگ دا اسٹوری. تو دس از وائی ریکمینڈ ٹو دا پیپل ان پاکستان، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اپنے ساتھ ایک اسٹوری کو ریلیٹ کریں، چاہے وہ آئی ٹی کمپنی ہے ریلیٹ اسٹوری، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ بزنس ہے ریلیٹ اسٹوری. ٹھیک ہے، اپنی کلچر اگر آپ ڈیزائن یہاں ہے. پہ اپنی جرنی یا اپنے کسی پروڈکٹ کی اسٹوری اگر شیئر کر سکیں تو وہ ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہو جائے گا. پروڈکٹ کی اسٹوری، اچھا اس میں میں اب ایگزامپلس کچھ ایڈ اپ کر دیتا ہوں ریسنٹلی، کیونکہ میں نے کانٹینٹ ضرور. بھی اس چیز سے ریلیٹڈ کریٹ کیا ہوا ہے. تو دیکھیے ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ شوز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ذرا زیادہ ریلیٹیبل ایگزامپل ہے. اچھا، اب جو شوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لیٹس سے پاکستان میں اجرک ہے. ٹھیک ہے، آپ کراچی سے ہیں یوسف؟ میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمارے اب جی، ہاں ہاں، جو سندھ کا آرٹ ہے اجرک، ٹھیک ہے، اب اجرک کا جو آرٹ ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 2000 سال پہلے ریلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ہسٹری. تو آپ اس آرٹ کو لیتے ہیں اور اس آرٹ کی ہسٹری کو 2000، سم پیپل سے 600 ایئرس، سم پیپل سے 2000 ایئرس، تو آپ اس کو 2000 سال پہلے کی ہسٹری کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس کلچر کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دین یو کم اپ ود اے پروڈکٹ. تو آپ کی جو پروڈکٹ ہے، اس کا جو ڈیزائن ہے، اس نے جو آرٹ یوز کیا ہوا ہے، دیٹ ریلیٹس ود آلموسٹ 2000 ایئرس بیک ہسٹری. اور آپ اس کے اندر سارے کلچر کو دکھاتے ہیں کہ یار وہ سندھ کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، اور انہوں نے یہ جو پروڈکشن کر رہی ہیں وہ بھی انہی کی طرف سے ہو رہا ہے. اور اس پروڈکشن کے اندر دیکھیے ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کے بچے اسکول جا رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کی گھر کے کچے گھر ہیں، مٹی کے بنے ہوئے، ریگستان کے اندر جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے، آپ کی وجہ سے کھانا پکڑا ہے. ٹھیک ہے، اور دیٹس اے ریئل تھنگ بیکاز یو آر یوٹیلائزنگ دیٹ. اور اور پانی کے ٹیوبویل لگ رہے ہیں، اور جی یہ سارا کا سارا کلچر ہسٹری، اور اٹس اے پیس آف آرٹ. ٹھیک ہے، اور جب گوری بیٹھے گی نا دوسری گوری کے ساتھ، تو جب وہ دیکھے گی کہ یار اس نے یہ بیگ پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ واو اٹس لولی ڈیزائن، یو نو واٹ. سو اب اس نے کہنا یو نو واٹ، اب اس نے اس کو اسٹوری سنانی شروع کر دے گی. ٹھیک ہے، پوری اوکے، یو اسٹوری نو واٹ سنانی دیر ہے. از یس. so that thing is 2000 years old, and you know what these guys do. So whenever I buy this bag, they are actually feeding water to the people. So I'm helping people out there in Pakistan. So this is how it works in this industry. ٹھیک ہے، تو ایون جیسے اب گچی ہے، تو گچی کے بارے میں وائی گچی از ایکسپینسو بیکاز دے ہیو دیئر اون فارمس، جہاں وہ شیپس کو پالتے ہیں، اس کو وہ خوراک کہتے ہیں. بھجن ہم تو خوراک بھی اپنی بناتے ہیں، اور وہ جو شیپس ہیں وہ ہماری خوراک کھاتی ہیں. ان کی اسکن اس لیے بڑی کوالٹی کی ہے، یہ وہ اسکن نہیں ہے جو آپ اپنا بازار سے چھترا خرید کے لاتے ہیں، وہ نہیں ہے. یہ وہ اسکن ہے جو یہ گچی کے فارم میں بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو گچی پریمیم فیڈ دیتا ہے، اس سے پریمیم چھترے بنتے ہیں، وہ پریمیم کھال نکلتی ہے، اس پریمیم کھال سے جو ہم آپ کے سامنے پریمیم پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو وی ورک آن دا روٹس. تو وین اٹ کمس ٹو دا برانڈ پوزیشننگ اینڈ برانڈنگ، تو روٹس کے سے آپ نے چیزوں کو ریلیٹ کرنا ہے. یہ تو پہلی چیز ہوگی ہماری پروڈکٹ ریسرچ اور برانڈنگ کے حوالے سے. دوسری ہے ہماری سورسنگ. ٹھیک ہے، سورسنگ آپ لوکلی پاکستانی پروڈکٹ ہے پاکستان سے کر لیں. اف دا سورسنگ ہیز ٹو بی ڈن فرام چائنا، چائنا سے کر لیں. ٹھیک ہے، سورسنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی. سورسنگ کے اندر آپ میک شیور کریں کہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو گراس پروفٹ مارجن ہے وہ آپ کا 50%، 45-50% رہے گراس پروفٹ. ٹھیک ہے، نیٹ پروفٹ، گراس پروفٹ. تیسری چیز آ جاتی ہے ہماری سیٹ اپ دا ویب سائٹ یا چینلز. اگر آپ نے امیزون کی لانچ کرنی ہے، اٹس کی کرنی ہے، ویب سائٹ کی کرنی ہے، تو آپ نے اس کو پہلے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے اپنی پروڈکٹ کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بہترین قسم کی پکچرز لگی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ چونکہ دیکھیں ہماری جو پروڈکٹس ای کامرس میں جتنی بھی چیزیں نا وہ ہاتھی کے دانت ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو شو اٹ مور گڈ. ٹھیک ہے، obviously آپ نے ویڈیوز میں ریئل پروڈکٹ بھی دکھائی گی، بٹ ایٹ دا فرسٹ انٹریکشن یو ہیو ٹو شو اٹ ان اے گڈ وے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے،
دیکھنے والے کو تصویروں سے دیکھ کے منہ میں پانی آ جائے کہ یار یہ چیز میرے پاس کیسے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ پارٹ ہو. تو آپ کی ویب سائٹ اچھے سے سیٹ اپ ہوئی ہوئی، کنورژن ریٹ آپٹیمائزیشن اس پہ ڈپلائڈ ہو، آپ کی ویب سائٹ پہ ریویوز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، سوشل پروف آ رہے ہیں، ٹیسٹیمونیلز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسٹمر کو انسٹرکشنز پاس آن ہو رہی ہیں، کسٹمر پروڈکٹ کو ریئل ٹائم دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ نے وہ دکھائی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس میں ایڈڈ ہیں تاکہ کسٹمر کے سارے سیٹسفیکشن پیرامیٹرز جو ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر ایڈڈ ہیں یا آپ کی ویب سائٹ ہوگی. فورتھ اسٹیپ اس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کیمپینز کا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دیکھیے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ای کامرس از اے میڈیم ٹو پروموٹ دا بزنس، ٹھیک ہے، اٹ از ناٹ دا ہول بزنس. آپ کا جو بزنس ہے وہ پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ ایئرپورٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میرا اگر میں اس کو آن لائن بیچ رہا ہوں تو میں ای کامرس کر رہا ہوں، پروڈکٹ میری یہ ہے، تو آئی مین پروڈکٹ بزنس، ای کامرس از جسٹ ون میڈیم، ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ ابھی بعد ای کامرس کی کریں تو ہم فی الحال اس کو طرف رکھتے ہیں، لیکن ہم ریٹیل اور ڈسٹریبیوشن کی طرف بھی پروڈکٹس کو لے کر جاتے ہیں. دیٹ از مے بی وی ڈسکس سم ادر ٹائم ڈیٹیل ٹاپک. تو آپ نے اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ انیشیٹ کرنی ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یار میری پروڈکٹ کی سب سے زیادہ مارکیٹ کہاں پہ ہے. از اٹ انسٹاگرام، از اٹ فیس بک، از اٹ یوٹیوب، از اٹ اینی ادر میڈیم، از اٹ سرچ ایڈس، از اٹ بینگ، از اٹ شاپنگ ایڈس. آپ نے اپنا میڈیم آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے مطابق آپ نے کیمپینس کو سیٹ اپ کرنا ہے. جب آپ نے کیمپین سیٹ اپ کر لی تو پانچواں اسٹیپ ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس پروڈکٹ بھی ڈیسائیڈ ہوگی، ویب سائٹ بھی بن گئی، اب آپ کے پاس یوزرز آ گئے، اب آپ کے پاس ٹریفک آ گئی ہے. اب اس ٹریفک نے آپ کی ویب سائٹ کو ایکسپلور کرنا ہے، ایکسپلور کرنے کے بعد اس نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر جا کے چیک آؤٹ کرنا ہے. تو پانچویں چیز ہے ہمارے پاس پیمنٹ گیٹ ویز، جو آپ نے کیش فلو مینیج کرنا ہے. تو پیمنٹ گیٹ ویز کے لیے آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہونے چاہیے. آپ ملٹیپل آپشنز آفر کریں، آپ پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ پارٹنرشپ کریں، پیپل خود بائی کر سکتے ہیں، بائی کر لیں، ٹھیک ہے. شاپیفائی پیمنٹس کے اوپر سائن اپ کر لیں، پاکستانی ریٹیلس کے اوپر آپ شاپیفائی پیمنٹس پہ سائن اپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ایل ایل سی فارم کریں، ای آئی این بنائیں، آئی ٹی این اپلائی کریں، اپنا شاپیفائی پیمنٹس کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر لیں، ٹھیک ہے. یو کین ڈیفینیٹلی ورک وتھ شاپیفائی پیمنٹس پر پاکستانی پاسپورٹ. خدا رہا اس کو ابیوز نہ کریں، ٹھیک ہے، ورنہ بند ہو جائے گا. تو اور دبئی کی کمپنی کے اوپر بھی کچھ پیمنٹ گیٹ ویز آپ کو مل جاتے ہیں، چیک آؤٹ ڈاٹ کام مل جاتا ہے. شاپیفائی، اسٹرائپ، برینٹری، پیپل کے علاوہ دنیا میں بے تحاشا پیمنٹ گیٹ ویز آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. یو جسٹ ہیو ٹو سرچ مور پیمنٹ گیٹ ویز، فائنڈ آؤٹ کریں، اپنی ڈیٹیل شیئر کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں پہ کمپنی، کون کون سی دنیا کی کمپنی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یو ایس کے ایل ایل سی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یو ایس کے ایل ایل سی دے دیں. استونیا کی کرتے ہیں، استونیا کی دے دیں. کسی اور ملک کی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس ملک کی اپنی ایل ایل سی دیکھیں کیا میں انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ وہاں پہ کمپنی فارم کر سکتا ہوں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس پاسپورٹ اپنے پاسپورٹ پہ آپ کمپنی فارم کریں اور اس کمپنی کے ڈاکومنٹس ان کو دے کے پیمنٹ گیٹ وے اٹینڈ کر لیں. تو آلویز ہیو اے ملٹیپل بیک اپس، اور یو ہیو دا پیمنٹ بیک اپس. تو آپ کا یوزر آئے گا، پیمنٹس آپ کے پاس آ جائیں گی. دس از دا ہول پروسیس آف ای کامرس. زبردست. اور اس سے آگے یہ لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو سیریز نکالی ہوئی ہے، وہ آپ کے شاید فیس بک پہ بھی ہے اور کہیں اور پہ بھی اپلوڈ کر رہے فیس ہیں؟ بک، انسٹاگرام، یوٹیوب میں، مطلب اپلوڈ ابھی ٹھیک ڈے ہے. 13 ہم نے کر لیا. ڈے 13 تک میں نے ابھی پڑھا ریسرچ سیریز کی ہے. تو پرابلی میں اس کو اب انہی 5 سٹیپس کے اوپر میں فردر ویڈیوز جو ہے نا وہ کریٹ کر رہا ہوں. پر ابھی صحیح. سورسنگ کے اوپر چلے جائیں گے، پھر ہم مارکیٹنگ سائڈ پہ جائیں گے. گڈ ہو گیا، زبردست ہو گیا. چلو آپ نے ایک بریف یہاں پہ اوور ویو دے دیا، اور یہ سیکھنا چاہیں گے تو لنکس میں دے دوں گا، وہاں سے کنیکٹ ہو جائیں گے. اچھا ولی ماشاء جاتے جاتے ایک دو چیزیں اور کنیکٹ اگر آپ کر سکیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے، وہ لوگ جب تھوڑا بہت پیسہ کما لیتے ہیں نا، سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. کیا بزنس میں ری انویسٹ کریں، کچھ ایسیٹس میں لگائیں، کہاں پہ کریں؟ یہ بھی ایک کامن پرابلم ہے. اور اگر میں تھوڑا کانٹیکس اپنے کلائنٹس کے اینگل سے پوچھ رہا ہوں، سو جب آپ کے پاس انیشیل کچھ آیا کیپٹل، تو کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح بندہ سیفلی پلے کر سکے اس انویسٹمنٹ کے ساتھ یا اس سیونگس کے ساتھ؟ یار آئی ایم ویری بیڈ ایٹ سیونگس، اور میں تو ٹریولنگ میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی تو انویسٹمنٹ ہی ہے آپ کی ایک طریقے سے. تو میرے خیال میں آپ اپنے بزنس کو انالائز کر لیں کہ جو میں نے اپنا ذاتی طور پہ وہ یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اتنے پیسے سم تھنگ مجھے زیرو سے اسٹارٹ نہ ہونا پڑے، تو آئی کیپ دیٹ اماؤنٹ فور ایز اے سیویج فار می. کہ یار مجھے زیرو سے کل کو اگر کچھ مسئلہ زیرو ہو جاتا ہوں میں، تو مجھے زیرو سے اسٹارٹ نہ کرنا پڑے، وہ میرے پاس بیک اپ پلان میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں بیک اپ کے طور پہ رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میں سیونگس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. آئی بلیو ان دا پروسیس آف دا سرکولیشن آف دا کیش
اینڈ دا سرکولیشن آف دا ٹرانزیکشن. اور اسلام بھی آپ کو اسی چیز کے اوپر ہی جو ہے نا وہ فوکس کرتا ہے کہ آپ اپنی ٹرانزیکشن زندگی میں کریں. ٹھیک ہے. پیسے ٹرانزیکشن کرنے سے ایک تو یہ کہ ٹرانسفر ہوتا ہے, لوگوں تک بھی جاتا ہے, نقصان بھی ہوتا ہے, بڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بزنس میں ری انویسٹ ہو رہا ہوتا سارا؟ یہ بزنس کے اندر بھی میری اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ ہو رہا ہے, میرے بزنس کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے, مختلف لوگوں کے اندر بھی میں بھی انویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وی آر ٹرائنگ ٹو انہانس پیپل ایز ویل. ٹھیک ہے. کچھ پارٹ ہمارا CSR میں جاتا ہے, کچھ پارٹ ہمارا دین کی کاموں میں چلا جاتا ہے, کچھ پارٹ ہمارا بزنس کے اس کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بجائے کہ میں اس کو بینک میں سیف رکھوں, میں وہ پریفر نہیں کرتا. میں اس کو کچھ پارٹ ہم نے پرسنلی ڈیسائیڈ کیے ہوئے جو ہمارے بزنس کے اندر ری انویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ پارٹ ہے جو چونکہ وی آر آن اے پروسیس آف لانچنگ اسٹورز, تو ہم اس کو اپنے پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, اس کی ٹیسٹنگ کے اندر اس کو چیک کرنے میں, اس کی برانڈنگ میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی ڈو کہ واٹ ایور دا تھنگ دیٹ از میکنگ, میں اس کو آسان الفاظ میں بتایا تھا کہ واٹ ایور دا تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ ٹو میک منی, وی انویسٹ دا منی انٹو ریپلیکیٹنگ دا سیم تھنگ. زبردست. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم پاکستانی زیادہ تر بھول جاتے ہیں جب ہم ڈالر کی ریس میں آتے ہیں. بس ڈالر آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, اس کا ذریعہ جو مرضی ہو وہ ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کا ماشاء اللہ ریلیجن سے اینگل سے بھی اور بزنس کو بھی آپ اسی اینگل سے بلڈ اپ کر رہے ہیں. آئی ووڈ لو کہ آپ اس کے اینگل سے بھی شیئر کر سکیں کہ ریلیجن کو ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے کس طریقے سے بزنس کو بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے, اور آپ کی جرنی اس کا ایک ایگزامپل بھی ہے. تو ہم تھوڑا سا نا ہمارے یہاں تھوڑا سا ریلیجن یہ کہ ہم کہتے ہیں یار اسلام ایک سیپریٹ چیز ہے اور کاروبار اور پیسے کمانا ایک سیپریٹ چیز ہے, خاص طور پہ کارپوریٹ میں اور سب جگہ یہ بات چل رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں ہم ایک چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار اسلام از دس اور بزنس پارٹ از دس, اور ان دونوں کو ہم سیپریٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ریلیجیس طبقہ بھی شامل ہے اور اس میں ہمارا جو بہت زیادہ ریلیجیس طبقہ نہیں ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب وہ بھی طبقہ شامل ہے کہ جو سالانہ حج پہ بھی جائے گا اور 900 چوہے بھی کھائے گا. ٹھیک ہے. وہ طبقہ بھی شامل ہو جاتا ہے. سر اس میں دیکھیں ایک ہے پیسے کا آنا اور ایک ہے پیسے کے ساتھ برکت کا بھی آنا. ٹھیک ہے. اینڈ برکت ایک ایسا لفظ ہے جس کی انگلش میں کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو انگلش میں ڈیفائن نہیں کر سکتے. there is no word that defines the برکت in English. اور برکت is something that gives you the satisfaction, that gives you the peace, that gives you the happiness in the business, in your own life. تو آپ امیر ہو جائیں گے, پیسے کما کے امیر بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جو مطلب میں کہتا ہوں دنیا ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ گناہ کرتے ہیں تو ایک بک ہے جزاء الاعمال کے نام سے, ایک رسالہ ہے بیسیکلی وہ, کہ ہر عمل کے بدلے میں اس کا صلہ آپ کو ملتا ہے. تو اف یو ڈو اٹ رانگ تو اس کو آپ کو سرکل میں آپ کو کہیں نہ کہیں لائف کی سرکل کے اندر آج نہیں تو آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد اٹ ہٹس یو بیک. تو آج تو آپ کما رہے ہیں بٹ اٹس گونا ہٹس یو بیک ان اپ کمنگ ایئرز. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس اے 100% تھنگ. اور میرے خیال میں اللہ کسی کا نا احسان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. اللہ پاک کسی کا بھی احسان نہیں رکھتے, اور جب انسان اللہ کی ذات پہ احسان کرتا ہے نا تو اللہ اس کو 10 times more ریٹرن کرتا ہے. ٹھیک ہے. Every time I skipped a business, I stopped doing a business because that was not right, that was not according to Sharia, that was against the rulings of Islam. So it hurted a lot at the same time. But after some time, Allah made me realize کہ بیٹا یہ لو کہ اس کا صلہ ہے. صحیح. اچھا ولید بھائی, اتنا ماشاء اللہ بزنس کر لیا ہے, اتنا پیسہ کما لیا ہے, تو یہ جو آگے کی جستجو ہے, ٹھیک ہے, ایک تھاٹ آتی بھی ہوگی بندہ کیوں کر رہا ہوں, تو وہ جو اندر کی کالنگ بھی آتی ہے کہ یار کما لیا پیسہ ٹھیک ہو گیا. پھر ہم ایک جو اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ کے میں ذکر کر رہا ہوں, جہاں پہ پیسے کو پورٹریٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جناب سارا پیسہ جو بھی زیادہ کماتے ہیں وہ برے طریقوں سے ہی کمایا جاتا ہے. تو وہ انہیں تھاٹ جب آتی ہے تو اس کو کیا جواب دیتا ہے ولید کہ یار میں کیوں کام کر رہا ہوں, کس لیے ایفرٹ کر رہا ہوں. اور اگر یہاں پہ تھوڑا سا آڈینس کے لیے جب بھی ہم پیسے کی بات کرتے ہیں, اور ولید ہم جو اگر اس کو کنیکٹ کریں وہ ہے پیسہ ایسے کوئی نہیں جیب میں رکھ کے دیتا, آپ ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہوتا ہے. جی ولید. دیکھیے
منی ہمارے یہاں بڑی وہ پاکستان میں چلتی ہیں بھائی جان، وہ منی ڈزنٹ بائی ہیپینس. ٹھیک ہے، میں تو اس کے بڑا اگینسٹ ہوں یار، منی ڈز بائی. ٹھیک ہے، بلکہ آپ کو میرے خیال میں پاکستان میں ہر وہ شخص جو پیسے کما رہا ہے اس کو پیسے کو برا تب کہنا چاہیے جب وہ $1 ملین کما لے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیسے کو برا نہ کہے، نہ اس کے مطابق بات کرے، نہ اس کو برا بلا کہے، نہ اس کے اگینسٹ بات کرے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو وہ اپنا $1 ملین بنائے، اس کے بعد پیسے کے خلاف بات کریں. ٹھیک ہے، دنیا میں مختلف فارمز میں پاورز رہی ہیں. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی رہی ہیں. And in this era, money is the biggest form of power and freedom. ٹھیک ہے، and if you are financially independent, you have the independence of آپ آپ کو وقت کی انڈیپینڈنس مل جاتی ہے، آپ کو صحت کی انڈیپینڈنس مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ اچھے ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں اور اچھی لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں. اچھا، اس میں میں براڈر پرسپیکٹو میں بات کروں کہ یار اچھا اتنا پیسہ کما لیا ہے اور کتنا اور کمانا چاہیے، یا کتنا کہاں پہ بریک لگانی چاہیے. تو میرے خیال میں اگر اللہ نے انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اگر وہ $50 کما رہا ہے ایک دن کا، اور اس میں صلاحیت ہے $100 کی، تو اس کو $100 کمانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم اس ٹائم جو لیک کرتے ہیں نیشنل ٹریولنگ میں، یہ سارے لوگوں کو جو میں نے دیکھا ان سارے ملکوں کے اندر، تو دا مسلمس ڈو ریلی نیڈ ٹو میک مور منی. ٹھیک ہے، بیکاز اٹ از اے سائن آف پاور ایز ویل. ٹھیک ہے، اف وی ڈو ہیو دا، دیکھیں آج ایک وہ چھوٹا سا ملک ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کی کتنی زیادہ انفلوئنس ہے، اتنی زیادہ انفلوئنس اس کی آ گئی. کیا وجہ ہے؟ اتنی زیادہ انفلوئنس کیسے ہے؟ کہ ڈولے شولے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے انفلوئنس کی؟ دیر از اونلی ون ریزن آف انفلوئنس، کہ وہ دنیا کی گورنمنٹس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، لوگ ان کے اگینسٹ نہیں بات کرتے، سوشل میڈیا ان کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتا. کیا وجہ ہے؟ دے آر پاورفل ڈیو ٹو دا بزنسز. موسٹ آف دا برانڈنگ، آپ یہ بڑے بڑے برانڈس اٹھا لیں، دے آر اونڈ بائی دیٹ. بڑی بڑی سافٹ ویئر انڈسٹریز اٹھا لیں، دے آر اونڈ بائی دیٹ. ٹھیک ہے، دے آر ان دا پاور آف دا بزنس. ٹھیک ہے، دے ہیو دا پاور. Once you become successful, you are become powerful. If you become powerful, you are able to make more decisions on the corporate level. ٹھیک ہے، تو یا تو ایک وہ صحیح. زمانے کی آپ کہیں کہ بھائی جان میں تو بس اگر وہ اس زمانے کے لحاظ سے جہاد پہ نکلتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے فتح کر لینی دنیا. ایک تو وہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ روٹ ہے آپ کا. اگر نہیں، دس از ایکچولی ناٹ پریکٹیکل ایٹ دس مومنٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹس بائی اسٹیٹ چیزیں آ چکی ہیں. تو دوسرا رول از ٹو میک یور سیلف پاورفل اینڈ ڈو دا گڈ ڈیڈ. اور جب آپ اور پاکستان اگر سے باہر نکلیں گے تو آپ کا ویژن بھی بڑا ہوگا. آپ کو چلے گا کہ اچھا یار، یہ جو میں مہینے کے 5 10 15 لاکھ کما رہا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسے تو ہم، بھائی باہر لوگ، اسے وہ جو سڑک پہ کھڑا ہوا بندہ کام کر رہا ہے، اس سے زیادہ تو وہ کماتا ہے. اور دوسرا بزنس بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہے. اگر 100% اللہ، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جو روز محشر کے دن جو ہے نا، وہ بڑے سکون میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں صلح ہے، شہداء ہیں، اس میں ایک شخص ہے سچا تاجر. ٹھیک ہے، ٹرو ٹریڈر. تو آپ اس نیت سے بزنس کریں کہ کل کو جب محشر لگے گا تو میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ رحمت کے سائے میں ہوں گا، اور اس وجہ سے کہ میں ایک سچا تاجر ہوں. انشاءاللہ تو انشاءاللہ. آپ کی ساری اوکے، زندگی جو ہے وہ عبادت ہے. صحیح، زبردست ہو گیا ولید بھائی. بڑی اچھی آپ نے چیزیں شیئر کی، آپ کے ایکسپیرینس. آئی ہوپ ان کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور جاتے جاتے لاسٹ سوال میں ہر گیسٹ سے پوچھتا ہوں، اگر ولید کو اپنے آپ کو کوئی ایڈوائس دینی ہو تو کیا دیں گے؟ ہوئے ہوئے بڑی لمبی لسٹ ہے سر. چلیں ایک دے دیں. ہاں، ایک ایڈوائس، میک ڈیسیژنز فاسٹ. صحیح، ٹھیک ہو گیا. آئی ہوپ کافی چیز ہم نے کور کر لی ہے. اینی تھنگ ایلس اگر آپ کی طرف سے کوئی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بس اسی پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے. Thank you so much, or thank you for hosting me at the podcast, and I actually enjoyed the questions from your side.
چلیں جی، گڈ ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ولید بھائی کی لنکس وغیرہ میں شیئر کر دوں گا. ڈو کنیکٹ ود ہم، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.